I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حدیث نمبر 141. جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم العید. میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید والے دن. میدان عید میں پہنچے. فبدأ بالصلاۃ، آپ نے نماز سے ابتدا کی. قبل الخطبۃ، خطبے سے پہلے. بلا اذان ولا اقامہ، اس نماز میں نہ تو اذان تھی اور نہ ہی اقامت. ثم قام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. متوکئن علی بلال، بلال کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے، ان کا سہارا لے کر آپ کھڑے ہوئے. اب آپ نے خطبہ شروع کیا. فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، اور اس کی اطاعت پر ترغیب دلائی، شوق دلایا. وَوَعَدَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، اور لوگوں کو نصیحت کی. ثُمَّ مَضَى، پھر آپ چلے. حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، خواتین کے پنڈال میں آ گئے. فَوَعَدَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، ان کو واعظ و نصیحت کی آپ نے اور فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کیا کرو. فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ، تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے. جب یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے. فَقَامَتْ امرأۃ، ایک عورت کھڑی ہوئی. من ستۃ النساء، عورتوں کے درمیان سے. صفعاء الخدین، سیاہ رخساروں والی، کالے کلر والی ایک عورت عورتوں کے بیچ سے کھڑی ہوئی. فقالت، تو اس نے کہا لما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں؟ عورتوں کی اکثریت جہنم میں کیوں؟ اچھا یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ سبب جاننے کے لیے، تاکہ اس سبب کے علم کے بعد ہم اس سبب سے اپنے آپ کو بچا لیں. صحابہ اور صحابیات کا جب کوئی کسی مسئلے پر استفسار ہوتا، سوال ہوتا، تو اس کے پیچھے مقصد اس کی حقیقت کو جاننا ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے دو سبب بتائے. لِأَنَّ، اس لیے کہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلا سبب یہ ہے کہ تکثرن الشکاہ، شکوے بہت کرتی ہو تم. شکوہ کثرت سے کرتی ہو. نمبر 2، تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو. شکوے شکایتیں زیادہ ہیں اور کثرت سے شوہر کی نافرمانی. شادی کے بعد ایک عورت کے حوالے سے جو سب سے اہم مسئلہ ہے نا، نبی نماز اس سے پہلے ہے، روزہ اس سے پہلے ہے، عزت کی حفاظت اس سے پہلے ہے، لیکن چوتھی جو اہم چیز ہے، جو 4 اسباب بیان کیے گئے ایک عورت کے جنت میں اس طرح جانے سے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اس کی 4 کام ہے: 5 وقتہ نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور عزت کی حفاظت کرنا، اور چوتھی چیز ہے شوہر کی جو فرما برداری کرنا، شرعی حدود میں رہتے ہوئے شوہر کی فرما برداری کرنا. شادی کے بعد اصل مسئلہ یہ ہے، اس کا سب سے اہم ذمہ داری اس کی یہ بن جاتی ہے
وہ 3 کام پہلے سے کر رہی ہے وہ. اب جو شادی کے بعد چوتھا اہم کام ہے وہ ہے شوہر کی فرما برداری. لیکن اس اصول کے تحت لا طاعت لأحد فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو شوہر کی فرما برداری حدود شریعت میں رہتے ہوئے, شوہر کا ایسا فرمان جو خلاف شریعت ہو تو قطعاً وہ کیا ایسے 1000 لوگ بھی آ جائیں اس کی بات نہیں مانی جائے گی, ماں باپ ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو سب سے بڑی اہم ذمہ داری اس کی ہے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. یہ مشکل ذمہ داری ہے. اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے. ہمارے ہاں زیادہ رونا پتہ کیا ہے, شوہر بھی رو رہا ہوتا ہے اور بیوی بھی رو رہی ہوتی. اور کیوں رو رہے ہوتے ہیں دونوں؟ شوہر کہہ رہا ہوتا ہے میرے حقوق ادا نہیں کر رہی, اور بیوی سے پوچھے وہ کہہ رہی میرے شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا. اور حقیقت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں تلفی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے غلط فہمی ہمارے اندر حقوق کے تعلق سے یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے میرا حق ملنا چاہیے. شوہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے میرا حق ملنا چاہیے, بیوی کہہ رہی ہوتی مجھے میرا حق ملنا چاہیے. حالانکہ حقوق کی ترتیب یہ نہیں ہے. مجھ سے کیا سوال ہوگا؟ مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ میں نے اپنے بیوی کا حق ادا کیوں نہیں کیا, اور بیوی سے کیا سوال ہوگا کہ اس نے اپنے شوہر کا حق ادا کیوں نہیں کیا. کیا مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اس نے حقوق ادا کیوں نہیں کیے؟ بالکل نہیں. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اس کے لیے جو اس نے کیا تمہارے لیے جو تم نے کیا. تو ترتیب یہ ہے, شوہر نے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے کہ بیوی کے جو حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں میں نے وہ ادا کرنے ہیں, اور بیوی نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ مجھ پر جو شوہر کے حقوق ہیں, شوہر نے بیوی کے حقوق کی ذمہ داری لینی ہے اور بیوی نے شوہر کے حقوق کی ذمہ داری لینی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں کے حقوق محفوظ ہو گئے, دونوں کے حقوق محفوظ ہو گئے. اچھا پرسکون زندگی گزرتی بھی ایسی ہے, ورنہ اکثر وہی ہے جو لڑائی جھگڑا ہو رہی, فسادات ہیں, خرابیاں ہیں. پھر کیا ہوا جب آپ نے 2 وجوہات ذکر کی؟ فجعلنا یتصدقنا, عورتیں صدقہ کرنا شروع ہو گئی. یہ نہیں کہا کسی نے میرے اندر تو نہیں ہے یہ, فلاں نے میرے اندر تو ہے ہی نہیں ہے. ہمارے اندر ایک اور المیہ پتہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم غیبت کرنے کے بعد, لان تان کرنے کے بعد, ناشکری کرنے کے بعد, لڑ جھگڑنے کے بعد اپنا تعارف یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ کبھی لڑائی نہیں کی, کبھی غیبت نہیں کی, کبھی کسی کو گالی نہیں, عادت ہی نہیں ہے, کیا ضرورت ہے دینے کی. اور ماشاءاللہ دے دے کے تھک چکی ہوتی ہے. اور یہاں دیکھیں صرف بات کی آپ نے, وہ وجہ ہے یا نہیں؟ آپ نے کثرت سے صدقہ کرنا شروع کر دیا ان خواتین نے آپ کے اس فرمان کے بعد. اس لیے تجار, آپ نے تجار کو حکم جاری فرمایا, یا معاشر التجار انکم تبعثون یوم القیامت فجار, اے تجار کی جماعت تم کل قیامت کے دن فجار اٹھائے جاؤ گے, فاجر اور فاسق. الا من صدق و برا, مگر جو نیک رہا اور سچ بولتا رہا وہ بچ جائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی تجارت میں کثرت سے صدقہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان تجارت کر رہا ہوتا ہے لا محالہ اس نے قسمیں کھانی ہے, کبھی جھوٹ بھی بول دینا ہے, کبھی وعدہ خلافی بھی کر لینی ہے, اور اول فور لغویات, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ کثرت سے صدقہ کرتے رہیں گے یہ چیزیں مٹتی چلی جائیں گی. چیزیں آپ کو یاد ہیں یا یاد نہیں ہے. صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی وہ خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. جیسے رمضان کے روزے آخر میں صدقۃ الفطر ہے, مقصد کیا ہے؟ وہ کمی جو کوتاہی, وہ لغویات جو روزے کی حالت میں ہم سے ہوئی ہے وہ معاف ہو جائے. برہ, یہ تو پرانی بات ہو گئی, تو نئی بات کریں. صدقہ کون سا؟ صدقۃ الفطر نا, وہ جو رمضان میں ہم سے خطائیں ہوتی ہے اس کا صدقۃ الفطر ہے. اس کے علاوہ تو جب مرضی دے, اس کے علاوہ رمضان میں دے دیں, شوال میں دے دیں, عید سے پہلے دے دیں, عید کے بعد دے دیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. ویسے صدقۃ الفطر تو اس سے پہلے لازم ہے نا, وہ تو لازم ہے. تو فجعلنا یتصدقنا, شروع ہوگی خواتین صدقہ کرنے لگ گئی, من حلیہن, اپنے زیورات سے, اپنے زیورات اتار کر دے دیے. یلقین فی ثوب بلال,
बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु की झोली में डालने लगे, मिन अक़रातिहिन्ना, अपनी बालियां, व ख़वातीनिहिन्ना, और अपनी अंगूठियां, जेवरात, अंगूठी, बाली, ये सब दे दी। क्यों? जहन्नम से बच जाए हम। इस हदीस में जो बुनियादी मसला है वो है कि नमाज पहले है, खुतबा बाद में है, अजान से पहले, नमाज से पहले ना अदान है ना इकामत है, और जहां पर इंतजाम एक हो, एक इंतजाम हो दोनों के लिए, स्पीकर की आवाज दोनों तरफ जा रही है, तो एक ही खुतबा काफी है। और अगर सेटअप नहीं है, दोनों जगह अलग अलग है, तो खवातीन को अलग दर्स दिया जा सकता है और मर्दों को अलग दर्स दिया जा सकता है। औरत की जहन्नम में, औरतों की जहन्नम में जाने की जो सबसे बड़ी और बुनियादी जो वजह यहां जिक्र हुई है, वो दो जिक्र हुई है। एक शिकवे शिकायतें ज्यादा होती है, और दूसरा शोरों की नाफरमानी। औरतों को नमाज ईद में जाना चाहिए, सिर्फ जाना नहीं चाहिए बल्कि बड़ी ताकीद है। हत्ता कि नबी इस्लाम ने फरमाया वो खवातीन जो अपने अय्याम मखसूसा में होती है वो भी पहुंचे, मुसलमानों की दुआओं में शरीक हो, वाद और नसीहत में शरीक हो, अलबत्ता उनका नमाज का जो मकाम है वो अलग होगा, जो नमाज के मकाम से उनका मकाम अलग होगा। तो जनाब, कानों को छीदना ठीक है, औरतों के लिए ठीक है, कानों को छीदे, अपने नाक को छील लें, और गर्दन में डाल लें, हाथ में डाल लें, उंगलियों में डाल लें, ठीक है, बिल्कुल, पाँव में डाल लें। ये औरत के लिए जेवरात हर किस्म का जायज है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? दो चीजें जरूरी हैं जेवरात के अंदर। नंबर एक, जेवर पहनकर फख्र नहीं करना। किसी के सामने अगर अपने जेवरात को पहनकर फखरी अंदाज इख्तियार किया तो जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा, क्योंकि एक मुसलमान मर्द या औरत की ताकीर लाजिम आएगी इससे। दूसरी शर्त, जेवरात पहन रही है, उसके पास है, तो उसके लिए लाजिम है उसका हिसाब किताब रखे, यानी साल के एतबार से जो जक़ात बनती है वो अमानतदारी के साथ अदा कर दे। ये दो चीजें जरूरी है। अगर ये दो चीजें जिसका एहतमाम करना जरूरी है नहीं कर सकती, तो उससे चाहे जेवर पहनना छोड़ दे। फिर आजकल मर्दों ने भी क्या किया होता है, कानों को छीदा होता है, देखा है? इनके लिए तो नई इस्तेलाह जो बनी है वो इन्हीं लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर वाली जो है जी। यानी एक मर्द है जो वली रिजाल अलैहिन्ना दरजा, मर्दों को औरत से दर्जा हासिल है, आप अपने ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं अपने आप को। शरीयत ने लानत किया उस औरत पर जो मर्दों जैसा रूप इख्तियार करने की कोशिश करती है, और उस मर्द पर भी लानत किया है जो औरतों जैसा रूप धारने की कोशिश करता है। वो ऐसे ही है, तीन चार अंगूठियां पहन ली उसने, चैन डाल लिया गले के अंदर उसने, कान के अंदर वो छीद कर उसने वो बालियां डाल ली है उसने, कड़े पहने हुए होते हैं ना हाथों में, कड़े पहने हुए होते हैं, पीतल के पहन लिए या किस चीज के पहन लिए उसने। ये औरतों के साथ मुशाबत है। वैसे भी मलंग लगता है, तीन चार अंगूठियां पहन ली आपने और ये पहना हुआ है, ये बाहर बिठा दिया जाए फुटपाथ पर, अच्छी खासी आमदन हो जाएगी उसकी। जी, बालों को बांधना भी इसी तरह, बड़े बाल, कंधे से नीचे अगर बाल उसके चले गए तो ये औरतों से मुशाबत है। नबी इस्लाम के ज्यादा से ज्यादा जो बाल थे मर्द के लिए जो अलाउ है वो ये कंधों से टच कर रहे हो, कंधों से नीचे बिल्कुल पीछे इतना कि वो एक औरत के साथ मुशाबत इख्तियार कर ले, ये भी नाजायज है। अगर बाल छोटे हैं तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं, नमाज के लिए खोलना जरूरी है उसको। नहीं, क्यों पहनना है? क्यों पहनना है? अच्छा लगता है बंदा, बेवकूफ लगता है, या फैशन के तौर पर पहनते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी अकल है ना उसके अंदर, समझ बूझ है, तो मर्द के लिए ये चीजें जीनत का सबब नहीं है ये। हाँ, बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए, बिल्कुल। अब देखिए, इनको दाढ़ी रखते हुए शर्म आती है, दाढ़ी पहन रखते हुए, शलवार को टखनों से ऊपर रखते हुए शर्म आती है, लेकिन वो कानों के अंदर बालियां डाल लेंगे, ये चैन डाल ली और यहाँ कड़े डाले हुए, धाके बांधे हुए, कोई मसला नहीं है, पैंट चार जगह से फटी हुई है, कोई मसला नहीं है। उम्मे अतिया अल अंसारिया रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, अमरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ईद का खुतबा अरबी में नहीं, अरबी में खुतबा तो है, वो जो मसनून अल्फाज वो पढ़ेंगे, इसके अलावा बाकी तो वाद और नसीहत उर्दू में होगी। उम्मे अतिया अल अंसारिया फरमाती है, नबी इस्लाम ने हमें हुक्म दिया अन नुखरिजा फिल ईदैन, कि हम निकालें ईदैन में अल अवातिका व ज़वातिल खुदूर। अवातिक कहते हैं जो बुलूगत को पहुंचने वाली बच्चियां, बालिग होने वाली बच्चियां, व ज़वातिल खुदूर, और पर्दे वाली। जी। व अमर अल हुय्यदा, और आपने हुक्म दिया हाइजा औरतों को, जिनको माहवारी आती है, अय्याम मखसूसा में है वो, उनको हुक्म दिया यअतज़िल्ना मुसल्लल मुस्लिमीन, कि वो मुसलमानों की नमाज वाली जगह से अलग रहे। वो भी शरीक होंगी लेकिन ईद में नमाज वाली जगह से अलग रहेंगी। जी जी, करीब, पर्दे वाली। इस हदीस से पता चला कि ईदगाह जो है वो मस्जिद नहीं है, लेकिन चूंकि वहां नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज वाली जगह से ऐसी खवातीन दूर रहेंगी। तो जब नमाज वाली जगह से, जो मस्जिद नहीं है बाकायदा, उनसे अलग रहेंगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि मस्जिद में बिलौला ऐसी औरत का जाना जायज नहीं है। गुजरने का मतलब जैसे रास्ता ऐसा बना हुआ है कि आपके लिए उस जगह को क्रॉस करना, उसके लिए यही रास्ता है, तो बैठना नहीं है, फिर फौरन से निकल जाए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर था, वो घर भी ऐसा ही था कि आपका दरवाजा जो है वो मस्जिद की तरफ निकलता था। अगर इस तरह हो कि और रास्ता नहीं है निकलने का, आपको ऊपर प्रोग्राम हो रहा है, उस खवातीन के लिए एक अलग इंतजाम किया हुआ है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए मस्जिद से गुजरना पड़ रहा है उनको, तो एक मजबूरी इस तरह की है, इस तरह की कैफियत में ये जायज है, वहां बैठ नहीं सकते। इसी तरह अगर कोई खातून मस्जिद में बैठी हुई है और ये अय्याम शुरू हो चुके हैं, तो फौरन चली जाए, फौरन चली जाए। नहीं, अगर फौरन ही ऐसा मसला हुआ तो फिर नहीं, ताखीर होगी तो फिर तो करेंगी, फिर नहीं है। इसी तरह मसाजिद के अंदर अगर कोई जगह आपने खास कर ली है, सारे वहां नमाज पढ़ते हैं, नमाज के लिए मुख्तस कर दी गई जगह, तो ऐसे अय्याम में फिर वहां ना आ जाए, वो वहां से बचे। वफी लफ्दिन, एक हदीस के अल्फाज है, कुन्ना नुअमरु, हमें हुक्म दिया जाता था, अन नुखरिजा यौमल ईद, अन नखरुजा यौमल ईद, कि हम ईद वाले दिन निकले, हत्ता नुखरिजा अल बिक्रा, हत्ता कि हम निकाले कमवारी को भी, मिन खिदरिहा, उसके पर्दे से। यानी जो पर्दे में मौजूद है कमवारी, वो अपने पर्दे समेत वो जाए और जाकर नमाज पढ़े। वह हत्ता नुखरिजल हुय्यदा, हत्ता कि हम हाइजा खवातीन को भी निकालें कि चलो ईदगाह, फयुकब्बिरना बितकबीरिहिम, मुसलमानों की तकबीरात के साथ ये भी तकबीरात कहें, व यदूना बिदुआही, मुसलमानों की दुआओं के साथ ये भी दुआ करें, यरजूना बरकत दालिकल यौम, इस दिन की बरकत को वो भी हासिल करें, व तोहरतहू, और इस दिन की पाकीज़गी को वो हासिल करें। तो इससे पता चला कि जहां मर्दों के लिए जाना है, इस तरह खवातीन भी जाएंगी, और खवातीन वो छोटी उम्र की है, वो कंवारी है, वो बेवा है, वो मुतलका है, सारी जाएंगी। अलबत्ता सिर्फ वो जो इद्दत में है वो ना जाए, वो इद्दत में नहीं जाएगी, बकिया सारी की सारी वो जाएंगी। इससे एक बात ये भी पता चली है कि ईदगाह का एहतराम करना चाहिए। अलबत्ता खवातीन जो है हाइजा है, वो जिक्र में, दुआ में शरीक हो सकती हैं, वाज़ और नसीहत के प्रोग्राम में शरीक हो सकती हैं, लेकिन मस्जिद में या नमाज वाली जगह पर जाए बगैर। इसी तरह ईदैन में जो कसरत से तकबीरात कहनी चाहिए, जिक्र अस्कार तकबीरात, और उसकी जो तकबीरात के जो अल्फाज है,
अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये अल्फाज को कसरत से कहना चाहिए। मर्दों को भी, खवातीन को भी, चाहे वो अय्याम मखसूसा में खवातीन क्यों ना हो, वो भी इन अल्फाज को कसरत से कहें। अच्छा, इसके मसाइल मैंने भेजे हैं, वो आपको मौसूल हुए, हो गए ना? सलातुल कुसूफ, नमाज कुसूफ का बयान, गिरन की नमाज का बयान। सूरज गिरन है या चांद गिरन? इसमें जो ये कुसूफ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये सूरज गिरन के लिए होता है, और खा के साथ जब पढ़ते हैं ना खुसूफ, तो वो चांद गिरन के लिए इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा सा फर्क है दोनों के लिए, खुसूफ चांद गिरन और कुसूफ सूरज गिरन, लेकिन दोनों का इतलाक एक दूसरे पर होता है। कुसूफ बोलकर दोनों मुराद होते हैं, खुसूफ बोलकर भी दोनों मुराद होते हैं जी। बाकी हकमात सारे एक ही हैं। जी मैंने भेजी है, वो मिल गई होगी सबको, जिसको नहीं मिली मिल जाएगी इंशाल्लाह। लफ्ज का फर्क है, काफ के साथ सूरज गिरन और खा खुसूफ चांद गिरन के लिए। मुख्तसर सा तरीका मैं बता दूं, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं। इसकी दो ही रकात है, चांद गिरन या सूरज गिरन, कितनी रकात है? सिर्फ दो। और ये दो रकात बावाज़ बुलंद पढ़ी जाएंगी, जहरन। आम नवाजों के मुकाबले में सिर्फ फर्क यह है कि इन दो रकात में 4 रुकू और 4 क़याम होंगे। 4 रुकू, 4 क़याम, 4 सजदे। सजदे 4 ही होते हैं दो रकात में। क़याम कितने होते हैं दो रकात में? 2। रुकू कितने होते हैं? 2। बस इसमें एक्स्ट्रा 2 रुकू है और एक्स्ट्रा 2 क़याम है। तो 2 रकात है, जहरन पढ़ी जाएगी, 2 रुकू हर रकत में और 2 क़याम हर रकत में। तरीका कर क्या है? आपने अल्लाहु अकबर का सना, सूरतुल फातिहा, और आप तिलावत शुरू कर दें। आपने 1 रुकू, 2 रुकू, 4 रुकू, 5 जितने भी पढ़े, पहली रकत तो बहुत लंबी होती है। मसलन आपने 1 पाव पढ़ लिया, रुकू में चले गए, ये रुकू भी लंबा लंबा होगा। अब आपका जिस तरह क़याम लंबा था, रुकू भी लंबा होगा। कितना? कभी कभी ऐसा होता था, इतना लंबा होता था कि करीब था कि गिर जाए। सहाबा किराम के बारे में था, क़याम और रुकू इतना लंबा कि गिर जाए। उसके बाद फिर आप खड़े होंगे। जब आप दोबारा खड़े हुए तो दोबारा क़याम शुरू हो गया। अब आपका दोबारा सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे आप। आपके हाथ बांधे हुए होंगे, हाथ बांधे होंगे। क्यों बांधेंगे? क़याम है, तो रुकू के बाद क्या करना है? अच्छा, कोई अलग से कोई हदीस नहीं है कि रुकू के बाद हाथ बांधना है या नहीं बांधना, कोई दलील नहीं है इसकी। लेकिन चूंकि रुकू के बाद और रुकू से पहले हाथ बांधे जाते हैं, इसलिए यहां भी हाथ बांधे जाएंगे। ठीक है, ये दलीलों में से कभी दलील है जो हाथ बांधते हैं, क्योंकि सलात कुसूफ में रुकू के बाद खड़े होकर जब आप दोबारा क़याम शुरू कर रहे हैं, तो तिलावत का हुक्म मौजूद है अलग से। आप कहते हैं रुकू के बाद तिलावत भी नहीं होती, तो उसकी दलील मौजूद है अलग से। रुकू के बाद खड़े होकर हाथ बांधने की अलग से दलील दिखा दे, कोई नहीं है। तो क्यों बांध रहे हैं? इसलिए बांध रहे हैं कि रुकू के बाद हाथ बांधा जाता है। कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही? तो आपने दोबारा सूरतुल फातिहा पढ़नी है, और दोबारा आपका 1 पाव अगर आपने पढ़ लिया तो दूसरा पाव शुरू हो गया आपका। 4 रुकू पढ़े तो 5वें रुकू से शुरू कर दे, या कोई और सूरत शुरू कर दे, जरूरी नहीं है। लंबे क़याम के बाद दोबारा रुकू में चले गए, फिर रुकू लंबा होगा आपका, लेकिन पहले से कम। ये क़याम भी पहले से कम। अब रुकू से दोबारा खड़े होंगे आप। अब वो जिस तरह नॉर्मल हमारा रुकू से बाद खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अब सजदे में चले जाए। जिस तरह 2 सजदे करते हैं वैसे 2 सजदे करें। 1 रकत होगी, दूसरी रकत भी ऐसी पढ़नी है, लेकिन ये दूसरी रकत पहली रकत के मुकाबले में कम होगी जी। वही सब कुछ वही होगा, 4 रुकू और 4 क़याम, बस ये एक इजाफी चीज है, बाकी सेम वही चीज है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4-5 काम किया करते थे सूरज गिरन और चांद गिरन में, 4 से 5 काम। नंबर 1, कसरत से जिक्र अस्कार। नंबर 2, कसरत से इस्तिगफार।
नमाज, दुआ, सदका, ये 5 काम इज्तिमाई है। असल कोई मजबूर है तो घर में पढ़ ले। जी बिल्कुल, घर में जमात करा ले। पढ़ने किस वक्त है? जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण शुरू हो जाए, वो वक्त शुरू हो गया उसका। अब आधे घंटे बाद पढ़ लें, जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता है ये 2 घंटे जारी रहेगा, 4 घंटे जारी रहेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है 4 घंटे आप क़याम में गुजार दें। इसमें आप ये 5 काम करें, सदका करें, इस्तिगफार करें, जिक्र अस्कार करें, कुरान की तिलावत कर लें, दुआएं करें, नमाज के लिए वक्त भी निकालें। जी झारन के रत। जी जी जब भी आ जाए, इसमें 24 घंटे में जब भी आ जाए, कोई ममनू वक्त नहीं है इसका। अच्छा जी, इसकी हदीस में वजह एक जिक्र हुई है, इन शम्सा वल कमर, हदीस में आ रही है कि ये चूंकि अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां, अल्लाह ताला इनके नूर को खत्म करके अपने बंदों को डराना चाहता है। युखव्विफुल्लाहु बिहिमा इबादा, अल्लाह अपने बंदों को डराता है इसके जरिए। हमारे यहाँ डरते नहीं है। हमारे यहाँ क्या होते हैं, इस मंजर को ठीक है देखने के लिए सीवी हो जा रहे होते हैं। टप में पानी भरा और सूरज को टप के अंदर रखा और उसकी तस्वीर ले रहे हैं, तफरी बनाते हैं। जबकि अच्छा और चीजें हैं, हमारे मीडिया में क्या चीजें आएंगी भाई, खवातीन जो बिलखुसूस उम्मीद से है वो बाहर ना निकले, सूरज की तरफ देखना नहीं है, आपकी आंख चली जाएगी। अच्छा ये नहीं करना, ये हो जाएगा, वो नहीं करना, वो हो जाएगा। अच्छा जो करना है वो नहीं बताएंगे। ये जो 5 काम है किसी जगह बयान नहीं होता, और इसके अलावा जो काम है वो हर जगह बयान हो रहा था। दीन की तरफ तो लाना नहीं है ना जी। क्या? नहीं नहीं कोई माने नहीं। सुन्नत मुअक्कदा है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, अच्छा मसाइल मैंने बता दिए, बातें आपको समझा दी, 5 चीजें समझ गए आप जो करनी है, ठीक है जी। वापस आपने क्या लिखा है? पीडीएफ तो तैयार है, बस इंशाल्लाह आ जाएगी, वो तो मसला नहीं है। जिक्र अस्कार है, इस्तिगफार है, दुआ है, सदका है, नमाज है। ये 5 काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और नमाज की 2 रकात पढ़नी है, जिसमें सजदे होंगे 8, 4, और क़याम होंगे 2, 4, और रुकू होंगे 4। और ये सिर्री नमाज नहीं होगी, जहरन होगी। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, अन्ना शम्सा, सूरज जो है, खसफत अला अहदी रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसको गिरन लगा। फबाता मुनादी युनादी, आपने एक मुनादी को भेजा कि वो ऐलान कर दे, ऐलान ये कर दे, अस्सलातु जामिआ, अस्सलातु जामिआ। ये एक कोड वर्ड होता था जिसका माना है कि जमा हो जाओ सारे। फजतमाउ, सहाबा इकराम जमा हुए, व तक़द्दमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, फकब्बर, आपने अल्लाहु अकबर कहा, व सल्ला 4 रकातिन फी रकातैन, आपने 4 रुकू किए 2 रकात में, व 4 सजदातिन, और 4 सजदे किए आपने। वही बात जो मैंने बता दी। अबू मसूद उकबा बिन आमिर अल अंसारी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन्न शम्स वल कमर आयातान मिन आयातिल्लाह, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। युखव्विफुल्लाहु बिहिमा इबादा, अल्लाह इसके जरिए अपने बंदों को डराता है। व इन्नहुमा, और ये दोनों, ला यनकसिफान लिमौति अहदिन, इनको गिरन नहीं लगता किसी की मौत की वजह से, वला लिहयाती, और ना ही किसी की विलादत की वजह से। दौरे जाहिलियत में एक तसव्वुर था, तसव्वुर ये था, अगर कोई बड़ी शख्सियत पैदा होती है या बड़ी शख्सियत फौत होती है तो सूरज को या चांद को गिरन लग जाता है। तो यहां उसका रद्द कर दिया गया। असल में जब सूरज गिरन हुआ उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर सैयदना इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ। लोगों ने वही बात कहना शुरू कर दी। तो आपने लोगों को खुतबा इरशाद फरमाया कि ये 2 अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह इसके जरिए बंदों को डराता है। इनमें गिरन लगने की वजह ना तो किसी की विलादत है और ना किसी की वफात है। जी जी बिल्कुल, इसकी कोई वजह यह नहीं है कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अल्लाह बंदों को डराता है। इतना
कितनी बड़ी ताकतवर मखलूक है ये सूरज, कितना बड़ा है ये दुनिया से, सूरज दुनिया से कितना बड़ा है। एक कॉल के मुताबिक जो हमने सुना और पढ़ा है वो यही है कि तकरीबन दुनिया उसके मुकाबले में 13 लाख बार, 13 लाख के मसावी अगर हो तो जाके एक सूरज के बराबर होगी। बहुत बड़े मैदान के अंदर एक छोटी सी बॉल रख दी जाए, उसकी क्या हैसियत होगी उस बड़े मैदान के मुकाबले में। ये हैसियत है इस जमीन की सूरज के मुकाबले में। इतनी बड़ी मखलूक, कभी नाफरमानी की है इसने? जब से अल्लाह ने इसको पैदा किया तब से लेकर और क़यामत तक अल्लाह ताला की उसी तामील में जो अल्लाह ने बताया उसके मुताबिक अपने मदार में घूम रहा है। जिस दिन इजाजत होगी, ये रोजाना अल्लाह के यहाँ अर्श के नीचे जाता है सूरज, सजदा करता है और दोबारा तुल होने की इजाजत मांगता है, तो अल्लाह ताला इजाजत, जिस दिन अल्लाह ने मशरिक से तुलू होने की इजाजत नहीं दी उस दिन कहां से निकलेगा? मगरिब से, और वो दुनिया का आखिरी दिन होगा। अल्लाह ने इनकी ताकत को छीना है बेनूर करके। क्या बताया हमें? अल्लाह हमें क्या डरा रहा है कि जिसकी कोई नाफरमानी नहीं, और जो इतनी बड़ी ताकतवर मखलूक है, अल्लाह ताला ने बगैर किसी जुर्म के उसकी ताकत को छीन लिया, नूर को। इंसान उसके मुकाबले में क्या है? कुछ भी नहीं। वह इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि उसकी कमजोरी उसकी विलादत में और दुनिया में आने के बाद भी, उसकी जिंदगी में बुढ़ापे में भी उसके सामने ताकत का मरला जवानी का बहुत थोड़ा सा है। कितनी नाफरमानियां करता है अल्लाह ताला की, कितना भागी और सरकश बना हुआ होता है। अल्लाह ताला उसकी ताकत को छीन नहीं सकता, अल्लाह ताला उसको बेबस नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो ये डराना है अल्लाह का। फैदा राई तुम मिन हुमा शैया, जब तुम देखो इन दोनों में से किसी को भी, फसल्लू, नमाज पढ़ो, वदऊ, दुआ करो। कब तक? हत्ता यन का शिफा माबिकुम, हत्ता कि तुमसे ये हालत खत्म हो जाए। ये जो हालत आ चुकी है तुमसे वो खत्म हो जाए। यानी सूरज गिरन जब तक खत्म नहीं होता, चांद गिरन जब तक खत्म नहीं होता, सोना नहीं है। अपने सारे काम काज मुअत्तल कर दो और ये इन 5 कामों में मसरूफ हो जाओ जो बताए गए हैं। जी, औरतों को भी तो आना है। जी जी बिल्कुल जरूरी है उनके लिए भी, खवातीन भी मर्द भी सबने पढ़नी है। कहां पर? बिल्कुल घर में जमात करवा लें, जमात के अलावा भी पढ़ लें। लेकिन जवाज का ये माना नहीं है कि घर में ही पढ़नी है, मस्जिद में जाए। होती है, क्यों नहीं होती? ये इसकी तशहीर करना जरूरी है। गलत बात है ना। हम तो, हमारा ईमान ये है कि हम कुल अल्लाह और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पर है बस। नमाज का टाइम क्या होगा? नमाज का कोई टाइम नहीं होगा। वो जब मैंने बताया ना सूरज गिरना शुरू हो जाए और जब खत्म हो, इसके दरमियान किसी वक्त भी नमाज पढ़ सकते हैं आप। उसमें एक वक्त ऐसा था कुछ अर्सा पहले, पिछले साल की बात है, कि हमने मिलकर तकरीबन कोई कराची की 25 से 30 मसाजिद में, एक साल पहले की बात है जब सूरज ग्रहण था, तो हमने एक तारीख चलाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। 25 से 30 मसाजिद में बाकायदा एक शेड्यूल मुकर्रर हुआ था और उसमें सब जगह जो है वो नमाज हुई थी। इस तरह में से कोई भी साथी, जब किसी को पता चल जाए ये टाइम है सूरज गिरन या चांद गिरन का, तो उसको वो टाइम लगाकर नमाज के हवाले से पोस्टर बनाकर शेयर करने चाहिए, ताकि ये तरकीब पैदा हो लोगों में। और ये जो 5 काम है, ये 5 काम भी तरतीब लिखे हुए हो, पोस्टर बना हुआ हो, और उसकी तशहीर करें ताकि ज्यादातर लोगों को ये बात पहुंचे और शरी मसला मालूम हो उसको। और फिर नमाज को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए कि नमाज का एहतमाम बाजमात किया जाए। नहीं नहीं, कोई ममनू वक्त नहीं इसका, कोई भी। जी जी बिल्कुल पढ़े, बिल्कुल पढ़े, बिल्कुल पढ़े। जी हाँ, जाहिर वो जारी तो तब होती है ना जब जमात के साथ हो। आपकी फजर की नमाज जब आप अकेले पढ़ रहे हैं, जहरन तो नहीं पढ़ रहे होते, सिरन नहीं पढ़ रहे होते। जहरन या सिरन का ताल्लुक फिर उसके साथ होता है जब आप बाजमात में होते हैं। जी हाँ, तो पहले पता चल जाता है, 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले। जी जी बिल्कुल। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह।
गुलिस्तान जोहर में अलमहद सलफी लितालीम व तरबियत। नहीं, खवातीन तो सिरन पढ़ेंगी ज़ाहिर, बाजमात के साथ हो रही तो ठीक है, वरना तो सिरन पढ़ेंगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। This video is optimized by Alim Online. जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आज हम तौहीद ही पढ़ेंगे, सीरत हम थर्सडे को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो क्या हुआ? हाँ, किताब की जरूरत नहीं है, पेपर पेन निकाल लें बस। मैं किताब से तो पढ़ा ही नहीं रहा। ये ऑन है? हो जाएगा अभी। जी आज हम तौहीद पढ़ेंगे, सीरत जो है हम थर्सडे को पढ़ेंगे। तौहीद ज्यादा जरूरी है पढ़नी है। कल का ही सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, तभी मैंने कहा आज पढ़ा लिया जाए ताकि बातें याद रहें। हाँ भाई, आप तो थे नहीं कल, कहाँ थे? क्या हुआ, खैरियत? अच्छा, और सही है? सही हो गया बुखार? जी, क्या पढ़ा था हमने कल? शफात का बयान। शफात क्या होती है? शफात समझ नहीं आ रहा। खवातीन आपकी तरफ माइक है, माइक में ले, एक बंदा बोल ले। जी आप बोले। हाँ, शफात है तलबुल खैरी लिल गैरी। क्या मतलब हुआ इसका? खैर तलब करना किसी गैर से। इसमें फिर और भी इजाफा किया है, तलबुल खैरी लिल गैरी मिनल गैरी। गैर से गैर के लिए खैर तलब करना। बहरहाल ये थोड़ा अरबी वाली बात है, आसान सी बात है, सिफारिश करना। सिफारिश करना। और इसकी दो अकसाम है, कौन कौन सी? अशफा फिल दुनिया और शफा फिल आखिरा। शफात दुनिया, दुनिया में किसी के लिए सिफारिश करना, इसकी दो किस्में हैं। नंबर 1, शफात मखलूक की, मखलूक के लिए, मखलूक के यहाँ। ये जैसे आम हमारे यहाँ सिफारिशें होती हैं, तो ये करना जायज है ना जायज है? जायज है, मुस्तहब है, करनी चाहिए अगर उसकी शराइत पूरी हो, यानी जायज हो। सब पर नंबर 1, किसी हराम काम में ना हो, यानी जुल्म ना किया जा रहा हो, किसी कोई बंदा हकदार ना हो, उसका नंबर बाद में आता हो, आप सिफारिश करके उसको आगे ले आए। सही, कहीं युकद्दमल मुअख्खरु व युअख्खरुल मुकद्दमु। ठीक, और इसकी दलील कुरान और सुन्नत से क्या है? इश्फाउ तुजरू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिफारिश करो और अजर पाओ। तो कोई आपसे सिफारिश करने को कहे तो बिल्कुल करनी चाहिए, ना भी कहे तब भी उसकी सिफारिश कहीं कर दें। मतलब आपको पता चले किसी ने किसी कंपनी में अप्लाई किया हुआ है और उधर आपकी बातचीत है, सलाम दुआ है, और आपको पता है ये बंदा इस लायक है कि इधर काम कर सके, इसका मेरिट पूरा है, इसके जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, इसका जो एक्सपीरियंस है वो भी बड़ा रेलेवेंट है, तो आप क्या करें? इसकी सिफारिश कर दें कि भाई ये बंदा जाना पहचाना है, अब इसको ले लें। और क्या इसमें बताया था है? हाँ, दूसरी किस्म ये है कि मखलूक की शिफात मखलूक के लिए इंद अल्लाह फिद दुनिया, अल्लाह के हाँ इस दुनिया में। तो वो कौन सी है? वो उसको दुआ कहते हैं। कोई आपको दुआ के लिए करे तो कहे कर दे, आप भी किसी को दुआ के लिए कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी चीज के एवज ना बोला जाए। सिग्नल में खड़े हुए तालियां बजाता हुआ कोई आया आपकी खिड़की पे, आपने 100 रुपए निकाल के दिए, जा भाई दुआ करना। नहीं, ये नहीं है। एवज मींस अगेंस्ट, अगेंस्ट से मुराद के इन रिटर्न
کہ کسی کو 100 روپے دے کے کہنا بھائی اس کے بدلے ان ریٹرن میرے لیے تم دعا کرنا، صحیح ہے؟ کسی کو پیسے دینا بھائی یہ لو میرے لیے دعا کرے، نہیں، بلکہ یہ خود اخلاص ہوگا تو دعا ہوگی نا، ورنہ وہ دعا بھی 50 روپے والی دعا ہوگی، اس حد تک بھی ہوگی، جو 500 دے گا اس کی دعا پہ 500 والی ہوگی، ٹھیک؟ اخلاص ضروری ہے دعا میں. ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کر، تو دعا قبول ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لا تنسانی فی دعائک یا اخی، کہ اے میرے چھوٹے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں مت بھولنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا، اور حضرت عمر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے یہ جملہ سن کے. کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ تھا یا اخی، یہ مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے یہ جملہ، نبی علیہ السلام کا کہنا کہ اے میرے چھوٹے بھائی. انہوں نے آگے بھی اپنے کسی گورنر کو یا کسی کو جو یاد نہیں مجھے، کسی کو خود ان کو بھی کہا تھا کہ لا تنسانی فی دعائک یا اخی، کہ اپنی دعاؤں میں مجھے مت بھولنا. تو یہ کہہ سکتے ہیں کرنی چاہیے. حضرت عباس سے حضرت عمر نے جا کے دعا کروائی تھی، تو ویسے کرنی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان سے جا کے دعا کروانا، تو دعائیں کروائی جا سکتی ہیں اور یہ کرنی چاہیے. شرط یہ ہے زندہ ہو، پہلے تو زندہ ہو نا، ہاں، سامنے بھی ہو، ہاں، یہ نہیں ہو فلاں سعودی میں بیٹھے مکہ میں بیٹھے میرے لیے دعا کرنا. ہاں فون کے تھرو ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ حاضر ہیں نا، وہ اس وقت فون میں آپ کے ساتھ میسج کر رہے ہیں، وہ حاضر ہے پڑھے گا، لیکن ویسے ہی آپ پکارے اس کو، یہ جائز نہیں ہے. اور حاضر یعنی حی زندہ بھی ہو. ٹھیک، کچھ کہہ رہے تھے؟ دوسری قسم ہے شفاعت کی، شفاعت آخرت میں، آخرت میں شفاعت کرنا. اور یہ کیوں ہوگی اس کی بھی میں نے وجہ بتائی تھی. نمبر 1، ہاں جو سفارش کرنے والا اس کی، اس کے اکرام کے لیے، اس کی عزت کرنے کے لیے. اور دوسرا جس کے لیے کی جائے اس کو بھی فائدہ ہو نا. ابھی آگے کس کس طرح فائدے ہوں گے ہم بتائیں گے. یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ بھائی کیوں سفارش کی جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے کہ اس کی سفارش کریں. دنیا میں لوگ محتاج ہوتے ہیں سفارش کرنے کے. کیوں؟ دنیا میں کوئی کسی کی سفارش کرنے کا محتاج ہوتا ہے کہ بھائی کوئی سفارش کر دے تو کام ہوگا، کیونکہ اس کو اس شخص کے بارے میں یا اس معاملے کے بارے میں صحیح علم نہیں ہوتا. اس لیے کوئی آ کے کوئی بات واضح کر کے بتا دے، صحیح علم دے دے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتی ہے. لیکن اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے نہیں ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے. اس لیے اللہ اگر سفارش کروائے گا تو اس لیے نہیں کہ وہ محتاج ہے سفارش کا، شفاعہ کا، سفارشیوں کا محتاج ہے، بلکہ انہی 2 وجوہات کی بنا پہ کہ جو سفارش کرے اس کی عزت افزائی کے لیے، اور جس کے لیے کی جائے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کو فائدہ ہو جائے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں اگر گناہ کر لیے، گناہ کے بعد گناہ زیادہ ہوئے، نیکیاں کم ہوئی، معافی نہیں مانگی، پھر اللہ کے پاس ایک موقع ہے، اللہ ہو سکتا ہے اپنی رحمت سے معاف کر دے، نہ بھی کرے جہنم میں جائے، پھر بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اللہ نے پھر بھی یہ سفارش کا معاملہ رکھا کہ کوئی بندہ آئے، کوئی دوست آئے، کوئی دوسرے لوگ آئے، وہ آ کے اس بندے کے لیے سفارش کر دیں. کوئی شخص گونگا ہے تو اس سے دعا کرائی جا سکتی ہے، بالکل کرائی جا سکتی ہے. کیوں؟ تو اللہ تو دل کی یہ باتیں سنتا ہے. علیم بذات الصدور، وہ تو جو سینوں کے اندر ہے اس کا علم رکھتا ہے. تو کیا جو گونگا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی؟ وہ اگر مسلمان ہو جائے گا تو وہ شہادت نہیں ہوگی اس کی؟ حالانکہ شہادت کے لیے زبان، اقرار باللسان، تلفظ ضروری ہے. تو کیا وہ مسلمان نہیں ہوگا؟ ہوگا. نکاح ہو رہا ہوگا تو قبول ہے کیسے کہے گا؟ ہے شادی نہیں ہوگی کیا؟ سب ہو جائے گی بھائی. جی تو گونگا ہونا یا گونگا نہیں، سوری، ہاں گونگا ہونا، گونگا جو منہ سے بول، ہاں بولنے والے کو گونگا کہتے ہیں نا، نہ بولنے والے کو. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے کوئی چیز ادا کرے تبھی ہوگی. جی اور کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شفاعت جو آخرت میں ہوگی کیوں ہوگی یہ بھی بتا دیا. دوسرا، شفاعت جو آخرت میں ہوگی وہ 2 طرح کی ہے.
پرائمریلی دو طرح کی ہے. ایک ہے شفاعت منفیہ ناجائز، یہ جس کی نفی کی گئی ہے، جس کا انکار کیا گیا ہے، وہ شفاعت، مطلب کہ یہ شفاعتیں نہیں ہوں گی، یہ سفارشیں نہیں ہوں گی آخرت میں. وہ بتا رہا ہوں ابھی دو طرح کی ہیں. ایک سفارش، ایک شفاعت جو نہیں ہوگی، منفی، جس کی نفی کر دی گئی ہے، جو نیگیٹ کر دی گئی ہے. تم لیفٹی ہو ہاں. شفاعت فی الاخرہ کی دو قسمیں ہیں، ایک منفیہ اور ایک ہے مثبتہ، جس کا اس بات ہے، جس کو شریعت نے افرم کیا ہے، جس کو شریعت نے ثابت کیا ہے. ایک کا انکار کیا، ایک کا ثابت کیا ہے، ایک کو نیگیٹ کیا، ایک کو افرم کیا ہے. صحیح ہے نا؟ کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ شفاعت نہیں ہوگی، اور یہ ہوگی. مثبتہ، اثبت یثبت، اس بات سے مثبتہ نکلا ہے، ثابت سے. اب جو شفاعت منفیہ ہوگی اس کی چار صورتیں ہیں، یعنی کس کس شفاعت کا قرآن و سنت میں انکار ہے. نمبر 1، اہل کفر اور شرک کے لیے شفاعت کرنا. کوئی بھی کسی مشرک کے لیے، کافر کے لیے شفاعت آخرت میں نہیں کر سکتا. لا تنفعهم شفاعت الشافعین. ادھر جو بھی صورتیں آئیں گی نا، وہ ہیں جو میں نے کل آپ کو بتائی تھی شرائط، یعنی جس شرط، جس بھی شفاعت میں شرط پوری نہیں ہوگی وہ شفاعت منفی ہے. صحیح، وہ شفاعت منفی ہے. گرمی نہیں لگ رہی ہاں؟ جی، کفر مطلب کفر شرک اکبر سے بھی اوپر، ہاں کافر ہو جائے بندہ. صحیح. تو میں نے کل کیا شرائط بتائی تھی شفاعت کی؟ نمبر 1، اللہ کی اجازت ہو، اور نمبر 2، اللہ راضی ہو، جو سفارش کر رہا ہے اس سے بھی، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی راضی ہو، شافع مشمول ہو دونوں سے. تو وہ جو شفاعت منفیہ ہے اس کی پہلی صورت کیا ہے کہ شفاعت کی جائے کس کے لیے؟ کافر کے لیے، مشرک کے لیے، تو وہ کبھی نہیں ہوگی، وہ ہو نہیں سکتی. دوسری صورت، اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کی جائے، شفاعت کی جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری، اس کے لیے سفارش کی جائے جس سے اللہ راضی نہ ہو. جی جی ہاں، نہیں یہ الگ ہے بھائی. اگر تو دل دل پہ مہر لگا دی، مہر سے مراد یہ ہے کہ بالکل اگر وہ کافر ہو گئے، ٹھیک، یہ کفر کے بارے میں ہی بولا گیا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر ہے. منافقین کے بارے میں بولا گیا ہے، صحیح ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، پردہ ہے ان کے دلوں پر. تو یہ کفر کے بارے میں ہے. لیکن جن کے دل سخت ہے، مسلمان کا دل بھی سخت ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے شفاعت ہوگی، ان کو فائدہ دے گی اگر مشرک نہیں ہے. شرک کرنا از کفر اینڈ کفر از آفٹر شرک. ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا عبادت میں، شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اور کفر کا معنی ہے انکار کرنا، اسلام کی کسی چیز کا انکار کرنا کفر ہے. صحیح. تو شرک بھی کفر میں چلا جاتا ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے، شرک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. ہاں، یعنی کفر کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا، دائرہ اسلام سے باہر ہو جانا، کوئی کسی چیز کا انکار کر کے یا شرک کر کے، اس کو کفر کہتے ہیں. چوتھی صورت یہ ہے کہ ان کا شفاعت کرنا
جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے بارے میں جو ان کی عبادت کرتے ہیں. یعنی معبودوں کی سفارش کرنا اپنے عابدوں کے لیے، یہ چوتھی صفات ہے جس کا انکار کیا گیا ہے. کہ جو معبود بنائے ہوئے نا، جو کہتے ہیں ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں، تبھی ہم ان کو پکار رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، ان کے لیے ذبیحے کر رہے ہیں، نظر نیاز کر رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، دیگے چڑھا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، تالے باندھ رہے ہیں. یہ جو معبود بنائے ہوئے، کہا یہ بھی سفارش نہیں کریں گے اپنے عابدوں کی، اپنے عبادت گزاروں کی. اور یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، یہ معاملہ آج بھی چلا آ رہا ہے. وہ کھڑے ہوئے بت کی پوجا کرتے تھے، آج لیٹے ہوئے بت کی پوجا کی جاتی ہے کہ یہ ہماری سفارشی ہیں، یہ ہماری بگڑی بنائیں گے. معبودوں کی سفارش کرنا اپنے عابدوں کے لیے صحیح. سب سے پہلے میں نے جملہ بولا تھا ان کی شفاعت کرنا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے لیے جو ان کی عبادت کرتے ہیں. تو بات وہی ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ کون ہے؟ معبود ہے. جو عبادت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ عابد ہے. یہ شروع اسلام سے چلا رہا ہے، اسلام سے پہلے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اور آج تک یہ معاملہ ہے. اسی لیے یہ باب کتاب التوحید میں ہے، اسی لیے یہ کتاب التوحید میں ہے یہ باب، کیونکہ یہی سفارش کا معاملہ لے کے لوگ شرک کی طرف جاتے ہیں اور شرکیہ کام کرتے ہیں، شرکیہ عقائد بن جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کتاب التوحید کے مؤلف کو صحیح نہیں سمجھتے تو اس کے برابر کی کتاب ہے. ہاں دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو اس کتاب التوحید میں پڑھ رہے ہیں، ہم جو اس کتاب التوحید میں پڑھ رہے ہیں وہ مؤلف کا نام پڑھ رہے ہیں، کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، اس کی اپنی لکھی ہوئی باتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں. تو جس کو مؤلف سے تکلیف ہے ہوتی رہے، ہم تو اس کی بات پڑھ رہے ہیں. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں انگریزوں کے حوالے دینے میں اور ان کی کتابوں کو پروموٹ کرنے میں کہ جن کی کتابیں قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ ہے. صحیح ہے. تو ان کو اصل میں اس مؤلف سے اتنا مسئلہ نہیں ہے، ان کو اس میں جو کانٹینٹ ہے اس سے مسئلہ ہے، لیکن وہ دکھاتے کیا ہیں کہ انہیں مؤلف سے مسئلہ ہے. تو بھائی مؤلف محمد بن عبد الوہاب جو بھی ہوں، ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ حالانکہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، علماء نے دروس دیے اس موضوع پہ، محمد بن عبد الوہاب کی شخصیت کو دفاع میں، ان کو ڈیفینڈ کرنے میں، کہ جو اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں اس کو دور کرنے میں. لیکن ہم کہتے ہیں بھائی چلو آپ کی بات نہیں مان لی، یہ غلط تھے. کتاب غلط ہے یا نہیں؟ کتاب میں تو قرآن و حدیث بھری پڑی ہے، چیپٹر کے نام کے علاوہ انہوں نے اپنی طرف سے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے. ہم تو قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، جتنی بات کرتے ہیں دلیل پہ، دلیل بیکڈ ہوتی ہے، دلیل کی بنیاد پہ ہوتی ہے. ہاں ان کے بارے میں اچھا درس یہ شیخ عبداللہ ناصر امانی کا ہے، 1 گھنٹے کا درس ہے. ان پہ جو اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں، 3 اعتراض ہیں، 3 ان پہ جو ہیں بڑے بڑے اعتراض ڈالے جاتے ہیں، اور یہ اعتراض زیادہ تر یہ ان کی طرف سے ہیں جو یہ بریلوی مکتبہ فکر ہے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے آئے جاتے ہیں. تو وہ یہی 2-3 اعتراضات ہیں کہ یہ نجد سے نجدی ہیں، اور یہ نجد سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، تو یہی ہے وہ شیطان کا سینگ. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اس خوارج کی نسل میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا تھا نبی علیہ السلام نے ان من ذی ھذا، اس کی نسلوں میں ایک ایسا شخص نکلے گا جو فلاں فلاں کام کرے گا. کہا کہ یہ بھی ان کی نسل سے ہیں، ان کے داداؤں میں جا کے وہ ملتے ہیں. تو اس طرح کے بے بنیاد. پھر کچھ لوگ اور بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ جی یہ تو تکفیری تھے، تکفیر کی انہوں نے بہت سارے لوگوں کی. بات یہ کہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے تکفیر کی ہے، ٹھیک. اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر کہیں پہ کی بھی ہے تو کافر کو کافر کہنے میں کوئی شک ہے؟ جو مستقل کسی قبر پہ یا مزار پہ مستقل شرکیہ کام کرتا ہو، ان کو دعوت دینا، ان کو توحید سکھانے کے بعد ان کو کہنا کہ بھائی یہ کام مسلمانوں والے نہیں ہیں، تو پھر بلکہ خود
محمد بن عبد الوہاب نے اپنی دوسری کتابوں میں تکفیر کے ضوابط بیان کیے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تکفیر نہیں کرتے. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اہل قبلہ کی ہم تکفیر نہیں کرتے، ان کو کافر نہیں کہتے. صحیح ہے، الا بعد، سوائے اس کے کہ اس میں ہم حجت تمام کر لیں، دلائل ان کے سامنے واضح کر لیں. جی حکومت ان کے ساتھ ہو گئی تھی پھر بالکل. تو بہرحال ہمارا یہ صرف ایسی اعتراضات ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں. ہم قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، بنیاد ان کی یہ کتاب ہے، کیونکہ اس میں ایک فقہ ہے، ایک سمجھ ہے، ایک ترتیب بڑی اچھی ہے. اور یہ جو ترتیب ہے، یہ کس کی ترتیب ہے؟ امام بخاری کا طریقہ ہے. یہ جس نہج پہ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب و توحید ہے، آپ بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھ لیں، بالکل سیم ٹو سیم ڈٹو ملے گی آپ کو. یعنی جو طرز ہے، وہ بھی امام بخاری بھی چیپٹر باندھتے ہیں، بابو، ادھر نا بابو من تبرک بشجر او حجر، امام بخاری بھی باب باندھتے ہیں، پھر اس کے نیچے قرآن کی آیتیں لاتے ہیں، حدیث لاتے ہیں. پوری صحیح بخاری ایسی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں حدیث اور قرآن کی ویلیو ہے، یا اس کو بیان کرنے والے کی زیادہ ویلیو ہے؟ جی بیان کرنے والے کی ویلیو بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی ویلیو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اعتراض کرے اور ہم بحث کو بچنے کے لیے مان لیں بھائی تمہارا اعتراض صحیح ہے، تو بھائی اصل مقصد تو کتاب ہے، کتاب پڑھے. کتاب کا رد ہونا، لکھنے والے کا رد کیوں ہے؟ بیان کرنے والے کا رد کیوں ہے؟ خود تو یہ کہتے پھرتے ہیں پوری دنیا میں کہ یہ مت دیکھو کیا کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. صحیح ہے، تو دنیا کی سب کی باتیں سن لیتے ہیں، سب کے موقفات لے لیتے ہیں، سب صحیح ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، سب کی باتیں سننی چاہیے، سب کے کلام سننے چاہیے. لیکن یہاں آ کے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. یہاں جب کتاب و توحید پڑھانے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں محمد بن عبداللہ تو ایسے اور ویسے اور تیسے، یہ کتاب ہی صحیح نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں قول و فعل کا تضاد. صحیح جی. یہ بہرحال چھوڑیں، پھر انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے. بہت مشہور زمانہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان پہ اعتراضات وارد کرتے ہیں. صحیح مسئلہ یہ اعتراض انہیں پہ ہی نظر آتا ہے، دوسروں پہ نہیں نظر آتے. کہ جو اہل السنہ نہیں ہے، اہل السنہ سے باہر ہیں، ان پہ اعتراض نہیں نظر آتے. لیکن چونکہ یہ کتاب پڑھنے پڑھانے والے لوگ، ہمیں اصل میں ان سے تکلیف ہے. ہمیں سے مراد ان لوگوں کو اصل میں ان سے تکلیف ہے جو یہ کتابیں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، جو اس نہج پہ ہیں اور جو ان موقفات کو اپناتے ہیں، اس فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اصل تکلیف اس سے ہے. انہوں نے کہا بھائی اس کی اصل کو کاٹ دو اور اس پہ آ جاؤ. بہرحال one should hand out this book without the cover and see everyone praising it, but cover پر نام عبد الوہاب دیکھ جائے تو باتیں بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو پتا ہے دارالسلام نے کتاب چھاپی ہے، اس پہ نام کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں ہاں محمد بن سلیمان التمیمی. عبد الوہاب نام ہی نہیں ہے اس پہ، کیونکہ وہ پتہ ہے عبد الوہاب لکھ دیں گے تو لوگ نے وہابی کا فتویٰ لگا دینا ہے. جی وہابی مشہور ہے نا کہ یہ تو وہابی ہے. تو وہابی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نام ہے وہاب، تو اگر کوئی اپنی نسبت اللہ کی طرف کرے تو وہ وہابی ہے. ہم وہابی ہیں، ہم رحمانی ہیں، ہم سب ہیں. لیکن اور انہوں نے ان کی اچھا نسبت بھی پہلے نام پہ ہوتی ہے، ہاں باپ کے نام پہ تھوڑی ہوگی. بھائی اگر میرے فالوورز کو میرے نام سے جوڑا جائے گا یا میرے ابا کے نام سے جوڑا جائے گا؟ ہاں احناف امام ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں، مالکی امام مالک کے فالوور ہیں، احمد بن حنبل کے فالوور حنبلی کہلاتے ہیں. تو انہوں نے وہابی لگا دیا. کیوں؟ پہلا نام کیا ان کا؟ محمد. تو محمد ہی تو کہہ نہیں سکتے، انہوں نے وہابی لگا دیا، کیونکہ محمد ہی ان کو کہہ دیں گے تو خود کیا رہ جائیں گے. ہاں یہ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں، وہابی گستاخ ہوتے ہیں، وہابی وہ ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے. غلط باتیں ہیں بالکل، غیر مقلد ہیں. بھائی میرے حساب سے اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی حدیثوں کا اور سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو وہ اہل الحدیث ہیں. وہ یہ وہابی ہیں، یہ سلفی ہیں، کہ قرآن و حدیث کو، حدیثی کتابوں کو پڑھتے ہیں. آپ ہمارے پاکستان کے کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں جو اہل الحدیث کا مدرسہ ہے، پہلے دن سے حدیث پڑھائی جاتی ہے، پہلے دن سے. ہر سال ایک نہ ایک حدیث کی کتاب ہے. 7 سے 8 سالوں میں 5 سے 6 حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. لیکن دوسرے مکاتب فکر کے مدارس میں سلیبس الگ ہے، وہ شروع سے کچھ نہ کچھ حدیث تو پڑھاتے ہیں، لیکن یہ 6 کتب ستہ نہیں پڑھاتے. آخری سال میں جا کر ریاض الصالحین پڑھا دیتے ہیں، اور وہ کوئی اور کتاب پڑھا دیتے ہیں. آخری سال میں جا کے 6 کتب کا دورہ ہوتا ہے کہ جی دورہ حدیث کا سال ہے، 8واں سال.
اور اس میں ہمیں پتہ ہے, ہمارے دوستوں نے اور جاننے والوں نے بتایا, اتنی حدیث اسکپ کر کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ ہماری فقہ سے تعلق نہیں رکھتی, یہ ہم نہیں پڑھیں گے آگے جائیں گے, یہ ہماری فقہ سے تعلق نہیں رکھتی, یہ ہم نہیں پڑھیں گے ہم آگے چلے جائیں گے, جنبے مار مار کے پڑھے ہوتے ہیں. تو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک سال میں جتنا جلدی علم آتا ہے اتنا جلدی چلا بھی جاتا ہے, تو وقت لگتا ہے. اسی لیے ہمارے مدارس میں 7 سے 8 سال حدیث پڑھائی جاتی ہے ترتیب کے ساتھ. سب سے پہلے مشکات بلوغ المرام پڑھائی جاتی ہے, بلوغ المرام سے بھی پہلے نخبۃ الحدیث پڑھائی جاتی ہے, یا یہ آپ کی عمدۃ الاحکام پڑھائی جاتی ہے, پھر بلوغ المرام پڑھائی جاتی ہے, پھر مشکات المصابیح پڑھائی جاتی ہے, پھر سنن نسائی پڑھائی جاتی ہے, پھر ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, پھر مسلم, پھر بخاری پڑھائی جاتی ہے, موطا امام مالک بھی پڑھائی جاتی ہے 7ویں 8ویں سال میں جا کے. ہمارے مادھوسلم میں موطا امام مالک بھی پڑھائی جاتی ہے. یہ اتنی حدیثیں پڑھتے ہیں, ان کے بارے میں یہ کہا جائے گستاخ رسول ہے. کیسے کوئی گستاخ رسول یا جو حدیثوں کا اور سنت کا ماننے والا نہ ہو, وہ اتنی سنتوں کو پڑھنے والا ہو, اتنی حدیثوں کا پڑھنے والا ہو, یاد کرنے والا ہو. یہ اعتراضات بلا دلیل ہیں. اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی نا یہ باتیں, تو لوگوں کو ایموشنل کرنے میں اور ان کو اس طرح کی گھمانے میں بڑا آسان ہے اس طرح کی باتیں کہنا. کسی نے پتہ ایک اور بات کہہ دی تھی, کسی نے کہا بھائی یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری لے کے آئے ہیں, آپ کا موقف صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس کے خلاف حدیث ہے, اور حدیث صحیح بخاری میں, اور امام بخاری یہ حدیث لائے تھے, اور اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حدیث صحیح ترین حدیثوں میں سے ہے. جواب میں سامنے والے نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, امام بخاری بھی جو تھا نا وہ وہابی تھا. کیا مطلب؟ امام بخاری کہاں 200-300 صدی کے عالم, اور محمد بن عبد الوہاب ابھی یہ 100-200 سال پرانے, 1000-1200 سال کا تو فرق ہے ان میں. ان کو وہابی بنا دیا. کل کو یہ کہہ دیں گے صحابہ بھی وہابی تھے, تو پھر تو اچھی بات ہے, ہم تو صحابہ کے دین پہ. بہرحال چلے, آیا نہیں آج ہمارا مؤذن نہیں آیا ہے, ہاں بھائی لائے نہیں آج اس کو تم, چلو اچھی بات ہے. تو میں کیا پڑھا رہا تھا, شفاعت منفیہ. تو 4 صورتیں تھیں وہ میں نے بتا دی. ٹھیک, پہلی صورت کیا تھی؟ ہاں, اہل شرک کے لیے شفاعت کرنا. دوسرا, اللہ کے اذن کے بغیر. تیسرا, جس سے اللہ راضی نہ ہو اس کا شفاعت کرنا, یا اس کے لیے شفاعت کرنا. اور چوتھا, معبودوں کی شفاعت کرنا اپنے عابدوں کے لیے. یہ منفی ہیں. شرائط بھی میں نے آپ کو بتا دی. اچھا جی, اب آ جائیں شفاعت کی اقسام پہ. قیامت کے دن جو شفاعت کی اقسام ہیں وہ کون سی ہیں؟ شفاعت مثبتہ اور شفاعت منفیہ. منفیہ کی 4 صورتیں میں نے آپ کو بتا دی. اب شفاعت مثبتہ پہ آ جائیں. قرآن و حدیث میں جو شفاعت ثابت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1, وہ شفاعت جو خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سمجھ آ رہا ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ادھر سب متوجہ ہو جائیں. شفاعت دنیا میں اور آخرت میں. دنیا والی تو سائڈ پہ ہو گئی, اب آ جائیں آخرت میں. شفاعت جو آخرت میں ہوگی وہ ایک منفی ہے. منفی کی 1 2 3 4 صورتیں, اس کی نیگیشن ہے, یہ نہیں ہوگا. یہ بھی سائڈ پہ ہو گئی. آج ہم شفاعت مثبتہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, آخرت میں ہوں گی, آخرت میں یہ معاملہ ہوگا. اس کی 2 قسمیں ہیں. 1, جو نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے, اور 2, جو نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے, نبی علیہ السلام بھی کریں گے اور دوسرے لوگ بھی کریں گے شفاعت. ہاں, کچھ شفاعت خاص ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ, جیسے نمبر 1 شفاعت عظما. شفاعت عظما, شفاعت عظما کیا ہے؟ ہاں, قیامت کے دن ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت طویل دن ہوگا, اور وہ اس دن ہولناکیاں قیامت کی بڑی شدید ہوں گی. سورج کافی قریب آ جائے گا, لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. کچھ کا پسینہ پاؤں کے برابر, کچھ کا گھٹنوں کے برابر, کچھ کا پیٹ کے برابر, کچھ اتنے پسینے میں ہوں گے کہ اپنے ہی پسینے میں گوتے کھا رہے ہوں گے. ننگے بدن ننگے پاؤں اٹھائے جائیں گے, اور حالت یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں کرے گا. فرصت نہیں ہوگی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی. تو جب اس تکلیف میں لوگ ہوں گے تو پھر انبیاء کی طرف جائیں گے اور ان سے سفارش کرنے کا مطالبہ کریں گے. تو سب سے پہلے کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس.
بہرحال وہ حدیث یہاں نہیں ہے میرے پاس. ہاں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے آدم آپ تو ابو البشر ہیں, آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے, ہم کس حالت میں ہیں, اس پہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے. تو حضرت آدم عذر دیں گے کہ میں آج کے دن یہ نہیں کر سکتا, مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی, تم فلاں نبی کے پاس چلے جاؤ. وہ کس کے پاس بھیجیں گے؟ ہاں وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. ہاں نوح علیہ السلام کے پاس. بہرحال کرتے کراتے آخر میں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو عیسیٰ کہیں گے کہ آج شفاعت کرانے کے لیے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. جتنے انبیاء کے پاس جائیں گے اس میں ابراہیم بھی ہیں اور غالباً یونس بھی ہیں, یونس علیہ السلام بھی ہیں. دیکھ لوں گا حدیث, میں نہیں دیکھ کے آیا, بالکل ذہن سے نکل گئی. تو آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کوئی عذر نہیں دیں گے, سب عذر دیں گے کہ ہم سے دنیا میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کوئی عذر نہیں دیں گے, بلکہ وہ کہیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, وہ تمہارے لیے کام کریں گے. تو جائیں گے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں دیکھ رہے ہم کس حالت میں ہیں, ہم کس تکلیف میں ہیں, آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا, مقام محمود پہ لے جایا جائے گا. وہاں جا کے نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہو جائیں گے, اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس دن مجھے وہ الفاظ ڈالے جائیں گے اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے جس کو میں آج نہیں جانتا, ان الفاظ سے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا. اور کیفیت یہ ہوگی کہ تمام انبیاء کہیں گے, یا کہہ لیجئے حضرت آدم کہیں گے کہ آج میرا رب جس شدید غصے میں ہے, نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوگا, بڑی ہولناک صورتحال ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ بلند کیا جائے گا, سجدہ ریز ہوں گے اور وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. ابھی کچھ کہیں گے نہیں, اور سجدے میں گر کر اللہ سے دعائیں کریں گے. دعائیں سے مراد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. ایک مدت تک یہ کام ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا, اور پھر اللہ کہے گا ارفع رأسک, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, سل تو عطا, سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا, اشفع تشفع, سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ ہے اذن, یہ ہے اذن, اجازت دی جائے گی. نبی علیہ السلام بھی اللہ کی اجازت کے بغیر جا کے سفارش نہیں کریں گے, وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, پھر ان کو اجازت دی جائے گی تو سفارش ہوگی, پھر حساب و کتاب شروع ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں آئے گا اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. تو یہ ہے شفاعت عظما. یہ وہ سفارش ہے کہ جو مسلمان غیر مسلمان سب کے لیے ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ حساب و کتاب کے آغاز کے لیے ہے, یہ جنت میں داخل کرنے کے لیے, جہنم سے آزاد کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. اور یہ وہ سفارش ہے, یہ وہ شفاعت ہے, یہ وہ شفاعت ہے کہ جو پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے. بعض فرقوں نے جیسے معتزلہ ہیں, خوارج ہیں, انہوں نے بعض شفاعتوں کا انکار کیا ہے, صحیح, لیکن اس کا کسی نے انکار نہیں کیا. یہ ہوگا شفاعت عظما, سب سے بڑی شفاعت سب کے لیے ہوگی. ہاں جی, وہ بھی یہی ہے. جی آ جائیں, آج آپ بھائی کی نیابت کریں. دوسری قسم کیا ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے؟ وہ ہے اہل جنت کے لیے شفاعت کرنا. کس چیز کی شفاعت؟ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں. ہاں, عین زوئے میم اور یہ کے ساتھ جو کھڑا کیا کہتے ہیں اس کو, زبر. تو جنت میں جائیں گے, جنت کا فیصلہ ہو جائے گا, جنتی جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہوں گے. ہاں, پھر دوبارہ آدم کے پاس جائیں گے, کہیں گے اے آدم آپ تو ہمارے والد ہیں, تو آپ کیوں نہیں جنت کا دروازہ کھول دیتے ہمارے لیے؟ تو وہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام اپنے سے دور کر دیں گے, یہاں تک کہ کرتے کراتے پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے, اور نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور ان کو اجازت دی جائے گی, اور پھر ان کے لیے دروازہ جنت کا کھولا جائے گا. اور پھر جنت کا جو خزانچی ہوگا, خازن ہوگا, وہ پوچھے گا من انت, آپ کون ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے محمد. وہ کہے گا بکا امرت لا افتح لاحد قبلک, کہ
اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، آپ کے لیے ہی حکم دیا گیا ہے، آپ سے پہلے یہ دروازہ میں نے کسی کے لیے نہیں کھولا۔ اور پھر نبی علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہوں گے جو جنت میں قدم رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ This video is optimized by Alim Online. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. جی بھائی، خیریت سے؟ کہاں غائب ہے؟ ایگزامس تو ختم ہو گئے تمہارے، پھر بھی تو اللہ باعث طہور انشاءاللہ، شفاک اللہ. الحمدللہ. جی بھائی، آج کوئی قرات کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بتا کون سی قرات؟ ہر وقت بری بات نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں. تو زیادہ پسندیدہ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ شکوہ نہ کرے، انسانوں سے جو ہے وہ شکوہ اس طرح کا نہ کرے. یہ زیادہ پسندیدہ بات ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ حرام ہے. تو درجات ہوتے ہیں، جیسے سورہ فاطر میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، یا اگر آپ نے پہلے پڑھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیٹیگریز بناتا ہے. تو ڈفرینٹ لیولز ہیں. نہیں، وہ سورہ واقعہ ہے. اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، سابقون. آپ بتائیں سورہ فاطر میں کون سے درجات ذکر ہیں ایمان والوں کے؟ تکے مار رہے ہو؟ ہاتھ میں تمہارے مصحف موجود ہے، تکے مار رہے ہو. سورہ فاطر یاد ہے کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ وبائی اخرت 8ویں پارے کے، یعنی سورہ یاسین سے بالکل پہلے والی. سورہ یاسین تو پتا ہوگی، آپ پاکستانی ہیں، سورہ یاسین تو پتا ہوگی انشاءاللہ. سورہ فاطر میں آیت نمبر 32 ہے. پیج I don't know, سورہ نمبر 35 ورس نمبر 32. سورہ نمبر no it's not the same. وہ نمبر آف لائنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. 13 لائن والے میں الگ ہوتا ہے، 15 لائن والے میں الگ ہوتا ہے، 16 17. یار سورہ نمبر 35 نکالو نا، اوپر لیفٹ ٹاپ پہ جو ہے وہ سورہ نمبر ہوتا ہے. آیت نمبر 32، سورہ فاطر کی آیت نمبر 32. آئے 32 پہ آئے. پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو اصطفینا. اصطفا کا مطلب کیا تھا؟ چوز کرنا. مصطفیٰ جیسے کہتے ہیں، چوز the chosen one. تو اصطفینا من عبادنا، ہم نے چوز کیا اپنے بندوں میں سے. ان میں سے کیسے ہیں؟ ایک ہے ظالم لنفسی، اپنے نفس پر ظلم بھی کرتے ہیں.
ومنہم مقتصد، اور ان میں کچھ ہیں درمیان، ومنہم سابق بالخیرات، اور کچھ ہیں جو سبقت لے جاتے ہیں. تو اس میں مفسرین نے مختلف طریقوں سے اس آیت کو ایکسپلین کیا ہے. اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہ جو سابق بالخیرات ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فرائض بھی ادا کرتے ہیں، جو مستحبات بھی ادا کرتے ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، منہیات ہیں، ان سے بھی رکتے ہیں، اور جو مکروہات ہیں ان سے بھی رکتے ہیں. اور جو اس سے پچھلے والا درجہ ہے وہ ہیں جو فرائض ادا کرتے ہیں، منہیات سے رکتے ہیں، لیکن وہ مستحبات کبھی کبھی کرتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی کرتے، اور مکروہات کبھی کبھی کرتے بھی ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی کرتے. اور جو اس سے نیچے والا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی فرائض اور منہیات میں بھی جو ہے وہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو انسان ڈفرینٹ لیول پہ ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فرائض میں بالکل پابند ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں فرائض کے آن ٹاپ آف اٹ مستحب میں بھی پابند ہوتے ہیں. تو یہ پھر ایک ڈفرینٹ لیول. جو آپ نے بات کہی، تو کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں، اس کو کرنا ضروری نہیں ہوتا لیکن کرنا بہتر ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں مکروہ ہوتی ہیں کہ اس کو چھوڑنا ضروری نہیں ہوتا لیکن چھوڑنا بہتر ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے کامل ایمان وہ ہوتا ہے جو مکروہ چیز کی طرف بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، کہ اگر اس کو چھوڑنا بہتر ہے تو کیوں نہ چھوڑوں اس کو میں. ٹھیک ہے جی. جی جناب القاری، نعم من فضلک. 51 آیت 51. نعم مائی کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی. چلو ویسے ہی قرات کر لو. تو قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين جب آپ رکیں گے آپ رکیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور ان کے ساتھیوں کو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی. ان میں سے ایک جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ وہ زندہ رہے گا، بچ جائے گا، اس کو کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا. بادشاہ کو خواب آتا ہے، اس خواب کی تعبیر جو ہے اس کے ساتھی نہیں دے پاتے، تو اس شخص کو یاد آتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ جیل میں کسی سے ملاقات کی تھی جنہوں نے مجھے میرے خواب کی بالکل صحیح تعبیر بتائی تھی. تو وہ ان کے پاس آتا ہے اور ان سے تعبیر لیتا ہے، اور پھر جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ ان کو میرے پاس لاؤ. اور آنے سے پہلے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ جس معاملے میں مجھے جیل میں ڈالا تھا اس کی کلیئرٹی حاصل کی جائے. تو بادشاہ خواتین کو بلاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے قال ما خطبکن، یہ ہو گیا تھی یہی تھے نا صحیح. ما خطبکن، کیا ہے تمہارا معاملہ. یہ کنہ کی ضمیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ جمع مؤنث اور مخاطب کے لیے. تو تم سب کا کیا معاملہ ہے. از معنی جب، خطبو یعنی معاملہ، تمہارا خطاب کیا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے. از جب راوتن
ورغلایا تم نے یوسف عن نفسہ یوسف کو ان کے نفس سے، قلنا ان سب نے کہا، یعنی ان سب خواتین نے، ہننا قلنا کیا کہا، حاشا للہ، یہ حاشا للہ کا فریز پہلے بھی آ چکا ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ما علمنا، ما از نفی کے لیے، علمنا کون جانتا، ہم نہیں، ہم نے جانا، ماضی نہیں ہم نے جانا، علیہ ان کے خلاف، من سوء سوء برائی، کسی بھی طرح کی برائی ہم نے نہیں جانی، کوئی ایسی چیز جو ہم ان کے خلاف ذکر کر سکیں کہ ہم اپنے کیس کو اسٹرانگ کر سکیں، ہمیں کچھ نہیں پتا ان کے بارے میں کوئی ایسی برائی ہو۔ قالت تو اب کہنا شروع کیا کس نے، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے، الآن اب، الآن از رائٹ ناؤ، اب کیا ہو گیا، حس حصل حق، حق ہو گیا، ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ورغلایا تھا ان کو، عن نفسہ ان کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور بے شک وہ جو ہیں سچوں میں سے، ورغلایا سیڈیوس کرنا، ان کو کیا کرنا، بہکانا، بہکانے کا what is the other word؟ مینیپولیٹ کرنا، یا شو، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ بے شک وہ جو ہیں صادقین میں سے ہیں، ذَلِكَ یہ جو ہے معاملہ، لِيَعْلَمَ یہ اس لیے ہے، یعنی یہ جو بیان کیا یہ اس لیے ہے، لِيَعْلَمَ تاکہ وہ جان لے، تاکہ وہ جان لیں، انی یہ کہ میں، کہ بے شک میں نے، لم اخنہ، لم ہوتا ہے نفی کے لیے، اخن کس سے، ورڈ کس سے نکلا ہے، خیانت کرنے سے، اخن میں، لم اخن میں نے خیانت نہیں کی، ہو ان سے یا ان کی، بالغیب غیب میں، یعنی جب وہ موجود نہیں تھے تو میں نے ان کے پیچھے خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قید الخائنین خائن خیانت کرنے والے، قید مکر یا چال، اللہ ہدایت نہیں دیتا خیانت کرنے والوں کی مکر کو، خیانت کرنے والوں کی چال کو۔ اس کا ایک سیکنڈ، یہ ایک اور آیت کر لیں، اس کے بعد پھر ذکر کرتے ہیں، وما ابرئ نفسی، وا عطف کے لیے، ما ابرئ میں نہیں بری کرتا یا نہیں کرتی، نفسی اپنے نفس کو، اپنی جان کو، ان النفس بے شک یہ جو نفس ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، لا امارتن، امارتن کیا وزن ہے، فعالتن، فعال کس چیز کا وزن ہوتا ہے، مبالغے کا، بہت زیادہ حکم دینے والا ہے یہ نفس کس چیز کا، بالسوء برائی کا، الا ما رحم ربی مگر یہ کہ جس پر رحم کر دیا کس نے، میرے رب نے، ان ربی غفور رحیم بے شک میرا رب غفور اور رحیم ہے۔ جی یہ جو بات ہے کہ ان سے پوچھا خواتین سے، خواتین نے جب واضح کر دیا کہ ہمیں کوئی برائی نہیں ملی، تو پھر امراۃ العزیز نے کہنا شروع کیا کہ صحیح بات یہ ہے کہ میری غلطی تھی، میں نے جو ہے وہ ان کو مائل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سچی باتوں، وہ سچوں میں سے نہیں، ان کا نیریٹو جو ہے وہ سچ ہے۔ اب آگے یہ جو کلمات ہیں، ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب تاکہ وہ جان لیں کہ میں نے نہیں خیانت کی ان کی غیب میں، اور بے شک اللہ خائنین کے جو ہے چالوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور میں اپنے آپ کو نہیں بری کرتا یا نہیں بری کرتی، بے شک یہ جو نفس ہے یہ بہت حکم دیتا ہے برائی کا، مگر یہ کہ جس پہ میرے رب کا رحم آ جائے خاص، میرا رب جو ہے وہ غفور رحیم ہے۔ یہ جو یہاں سے حصہ ہے ذالک لیعلم سے لے کے غفور الرحیم، یہ جو دو آیتیں ہیں اس میں مفسرین کا کچھ اختلاف ہے، اختلاف اس اعتبار سے کہ یہ قول ہے کس کا، معنی تو بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے، معنی بالکل واضح ہے، یہ اختلاف ہے کہ یہ قول ہے کس کا۔ اکثریت کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو آیات ہیں یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو سارے معاملے کی وضاحت میں نے جو طلب کی، یعنی جیل سے آپ مجھے نکالنا چاہ رہے تھے لیکن میں نے جیل سے نکلنے سے پہلے آپ کو کہا کہ اس معاملے کی کلیئرٹی آپ حاصل کریں، تو وہ کیوں کہا، تاکہ وہ جان لے، کون جان لے، عزیز وہ جو میرا مالک تھا، وہ جس کے پاس میں تھا، وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیب میں خیانت نہیں کی تھی، یعنی اس کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ اس بچے کو میں نے پالا، اتنا اپنے بیٹوں کی طرح رکھا، اچھا رہن سہن دیا اور اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میری طرف سے کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ اور پھر یہ جو آیات ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یعنی اللہ ہدایت نہیں دیتا اور انسان کو واضح کر دیا، اس اعتبار سے جب ہم کہیں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا نفس بھی جو ہے وہ مجھے برائی کی طرف بلا سکتا ہے، الا یہ کہ میرے رب کا رحم ہے، یعنی انبیاء جو ہوتے ہیں ان پہ رب کا خاص رحم ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے برائی کی طرف جو داعی ہوتے ہیں وہ اس طرح اثر نہیں کرتے۔
لیکن جنرلی رول کیا ہوگا کہ نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے. دوسرا قول کیا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ یوسف علیہ السلام کا قول نہیں ہے بلکہ امراۃ العزیز کی ہی بات چل رہی ہے, جس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سچے ہیں. اور سچی بات کیا ہے وہ پھر بیان کر رہی ہے, اور بیان کر رہی ہے کہ یہ میں جو وضاحت دے رہی ہوں یہ میں کس لیے دے رہی ہوں, تاکہ وہ جان لیں کہ میں نے ان کی غیب میں خیانت نہیں کی. اب یہاں غیب میں خیانت نہیں کی سے بھی مراد مفسرین نے دو لیے ہیں. ایک یہ کہ میرا ہسبینڈ جان لے کہ میں نے اس کی غیب میں خیانت نہیں کی, یعنی معاملہ جو ہے وہ اتنا آگے نہیں بڑھا. اور دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام جو ہے, جو کہ یہاں ابھی موجود نہیں ہے, جیل میں ہے, وہ جان لیں کہ میں نے ان کے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ خیانت نہیں کی بلکہ میں نے سچی بات کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, اس قول کو بعض یعنی کم مفسرین نے لیا ہے, جن میں سے ابن کثیر ہے, یعنی یہ تینوں کا جو گروپ ہے ابن تیمیہ, ابن قیم اور ابن کثیر, انہوں نے اس قول کی طرف گئے. لیکن اکثر مفسرین کا جو ہے وہ یہی قول ہے کہ یہ جو دو آیات ہیں یہ یوسف علیہ السلام کا ہی قول ہے, کیونکہ آیات میں جس طرح کا کنٹینٹ ہے وہ جو ہے اس عورت کے بجائے زیادہ سوٹیبل یوسف علیہ السلام کی طرف ہی جاتا ہے, کہ یوسف علیہ السلام نبی ہونے کی وجہ سے اس طرح کا قول کہیں گے. اور وہ اس عورت کے جو پیچھے بات جو ذکر کی ہے, جس طرح کے اس کا نیریٹو رہا ہے, اس اعتبار سے یہ جو ہے ان لائکلی لگتا ہے. لیکن خیر دونوں معنی جو ہے وہ آیات کے اعتبار سے واضح ہیں. ہمارے لیے اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ کہا کس نے تھا, ہمارے لیے فرق یہ پڑتا ہے کہ یہ میسج جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس کو اپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کہ ہم اپنے نفس کو بری نہیں کر سکتے. قرآن کی سورہ نجم میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو لا تزکو انفسکم, آگے کیا ہے, ہوا اعلم بمن اتقى, اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت سمجھو, اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ تقوی والا ہے. انسان کی ایک غلطی کیا ہوتی ہے کہ انسان دوسروں میں غلطی کو زیادہ جلدی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف سمجھتا ہے. دوسروں سے کوئی چھوٹی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو بڑا مانا جاتا ہے, اور اپنے بڑے بڑے کام بھی ہوتے ہیں تو ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. تو ماں ابری نفسی, اپنے نفس کو یہ بری ذمہ مت سمجھے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ پاک صاف ہے, باقی سب کے ساتھ ہی پرابلم ہے. ہمارا نفس بھی جو ہے وہ کنٹینیوسلی ہمیں برائی کا حکم دے گا اگر اپنے آپ کو نفس پہ چھوڑ دیا. ایک انسان یہ کہے کہ بھائی میں ہر کسی کی بات سن لیتا ہوں اور میں اس میں سے صحیح بات کی تمیز کر لیتا ہوں, تو سوال کیا ہوگا کہ آپ کا نفس پاک ہے؟ آپ کا نفس کوئی برائی کا حکم نہیں دیتا. نفس برائی کا حکم دیتا ہے, اس سے لڑنا پڑتا ہے, اور اس میں لڑنے کے لیے سب سے پہلا ٹول کیا اپنانا پڑے گا, الا ما رحم ربی, رب کی رحمت کا تقاضا, رب سے جو ہے وہ تعلق ہو کہ اللہ میں اس نفس سے جو ہے وہ خود نہیں لڑ سکتا, جس طرح میں شیطان سے بھی خود نہیں لڑ سکتا, میں اپنے نفس سے بھی نہیں لڑ سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کا رحم ہوگا تو جو ہے میں اس معاملے میں کسی حد تک کامیاب ہو سکتا ہوں. نفس کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں جی, نفس کی 3 ٹائپس علماء ذکر کرتے ہیں. یہ ایک جو ہے برا نفس کون سا, امارہ بالسوء. دوسرا کون سا ہوتا ہے, لوامہ, نفس اللوامہ, جو کہ ملامت کرتا ہے انسان جب برائی کرتا ہے تو اس کو یاد دہانی کراتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو. اور تیسرا المطمئنہ, جو کہ جو ہے وہ بالکل پیسفل سٹیج پہ ہوتا ہے. وقال الملک, کہا پھر اب بادشاہ نے کہا, کیا کہا, ائتونی بہ, ان کو لے آؤ میرے پاس, استخلصہ, خالص کر لوں میں ان کو لنفسی, اپنے نفس کے لیے. جب دیکھا کہ شخصیت ایسی ہے, اتنی گواہیاں مل رہی ہیں, ان کا معاملہ ایسا ہے, نکلنے کے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حوالے سے کلیئرٹی ہو, مجھے بری و ذمہ کیا جائے, تو ایسے خاص شخص کو مجھے اپنے لیے خالص کر لینا چاہیے. فلما کلمہ, فلما جب, کلمہ یکلم تکلیم, کلام کرنا, بات کی انہوں نے ان سے, قالا تو کہا, انکا بے شک آپ, الیوم آج کے دن سے کیا ہے, لدینا, لدا کا مطلب کیا تھا, عندہ, لدا کا مطلب ہوتا ہے عندہ, پاس, لدینا عندنا, ہمارے نزدیک ہیں, کیا ہے, مکین امین, امین تو معلوم ہے امانت والے, سچے, اور مکین جی مرتبے والے, کوئی خاص جگہ والے, خاص مکان والے, خاص اقتدار والے جو ہے آج سے اب ہمارے یہاں پہ ہیں. اچھا, یعنی ان کو جو ہے بادشاہ نے اپنے پاس چوز کر لیا اور ان کو بتا دیا کہ اب آپ ہمارے خاص لوگوں میں سے ہیں, اب آپ کو جو ہے وہ عہدہ ہم کچھ دیں گے, اقتدار ہم کچھ دیں گے. تو اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, قال اجعلنی, کیا کریں آپ, مجھے بنا دیں یا مجھے سونپ دیں, علی خزائن الارض, زمین کے خزانوں پر, انی حفیظ علیم, بے شک میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. حفیظ کا مطلب حفاظت والا, علیم جاننے والا, یعنی میں چیزوں کی حفاظت بھی کروں گا اور میں معاملات کو جانتا بھی ہوں. معاملات کو جاننے میں انسانی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ عزیز مصر کے یہاں پہ رہے تھے تو معاملات دیکھے ہوئے تھے, اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے ان کو نبوت حاصل ہے تو ان کو معاملات ویسے بھی پتہ ہے. حفیظ سارے معاملے میں دیکھ لیا کہ میں نے جس جگہ پہ بھی رہا ہوں لوگ میرے سچائی کے قائل ہیں.
قید میں تھا تو وہاں پہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں خواب کے بارے میں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم احسان کرنے والا پاتے ہیں. جو بندہ گیا بھی اتنے سالوں بعد بھی آیا, بضع سنین کا ورڈ آیا تھا, 3 سے لے کے 9 سال کی مدت تک کے درمیان جو ہے وہ شخص پھر بھی یاد آ کے کیا کہہ رہے ہیں, یوسف ایوہس صدیق, سچ بولنے والے. یاد ہے ان کو کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سچے ہیں, تو اس اعتبار سے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علیم جاننے والا بھی ہوں. جی بالکل, یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ علیم کا ورڈ جو ہے وہ انسان کے لیے, مخلوق کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. العلیم اگر خاص اس کو کیا جائے یا کل کے معنی میں لیا جائے تب جو ہے وہ پرابلم ہوگا. اسی طرح حلیم کا ورڈ بھی ہے. حلیم کہاں پہ استعمال ہوا ہے انسان کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہاں پہ آیا تھا؟ پیچھے سورہ ہود میں آیا تھا, اواہ حلیم, اور دوسری وہاں پہ بھی آیا سورہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی ہے. سورت کون سی ہے؟ سورت طور سے پہلے کون سی سورت ہے؟ زاریات. الزاریات میں بھی ہے وبشرناہ بغلام حلیم. حلیم صحیح. اچھا, اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ آپ مجھے کیا کریں, خزائن الارض پہ جو ہے مقرر کر دیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے اس اعتبار سے؟ آپ نے نہیں سنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو جو کہ کسی معاملے کو یعنی کسی عمارت کو چاہتا ہے, ہم اس کو وہ معاملہ نہیں دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عمارت کا سوال مت کرنا, لا تسل العمارہ, تم عمارت کا سوال مت کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آگے حدیث ہے کہ اگر تمہیں دے دیا جائے, یعنی عمارت دے دی جائے تمہارے سوال کرنے پر, تم نے مانگی اور تمہیں عمارت مل گئی, تو تم اسی عمارت کی جو ہے یعنی سپرد کر دیے جاؤ گے, تم اسی کی وکالت میں چلے جاؤ گے. اور اگر تمہیں وہ عمارت ملتی ہے بغیر تمہارے سوال کیے, تمہارے بغیر مانگے تمہیں ملتی ہے, تو اللہ کی طرف سے تمہاری جو ہے وہ مدد کی جائے گی اس معاملے میں. اور مختلف جو ہے احادیث ہیں جس میں اس چیز کی طرف جو ہے وہ رغبت نہیں دلائی گئی, یا انسان کو اس چیز کی طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ ان معاملات سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے. یہ عمارت کے, لیڈرشپ کے جو معاملات خاص کر عوام الناس کے اعتبار سے جو ہیں, جیسے ایک حدیث میں کیا ہے کہ اگر تمہیں مل جاتی ہے تو ایسا ہے جیسے تمہیں سکین والا جو ایک وہ ہے کہ جو ایسی چھری جو کہ تیز نہ ہو اس سے تمہیں ذبح کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کون چھری سے, بارک اللہ فیک. تو اب ان دونوں میں کیسے کنسائل کیا جائے؟ ایک جگہ پہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ عمارت کا تقاضا کیا, اور دوسری جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ عمارت کا تقاضا نہ, سوال نہ کیا جائے, بلکہ وہ شخص جو کہ کرے اس کو وہ پوزیشن نہ دی جائے. وہ اگر آپ اہل کہیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ نہیں کہا الا من کان اہلا, مگر یہ کہ جو اہل ہو اس کے. یہاں پہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ مانگا جا سکتا ہے. ایک سیکنڈ, جب پیچھے سے آواز آ رہی ہو تو پھر تھوڑا سا آپ ویٹ کر لیں, ٹھیک ہے. پیچھے کس لیے؟ نگہبانی کرنے کے لیے. تو ابھی بھی کھڑے ہوتے ہیں لوگ, ووٹ مانگتے ہیں, نگہبانی کرنے کے لیے بھی مانگتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ وہ کون کر رہا ہے؟ نبی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. انبیاء کے ہر معاملے پہ باقی انسانوں کے لیے قیاس نہیں ہوتا. یہ تو ایک خیر ویسے بنیادی رول ہے کہ انبیاء کے ہر معاملے پہ ہر کسی کا قیاس نہیں ہوتا. تو ایک یہ ذہن میں ہے کہ جب اس طرح کا کوئی کانٹرڈکشن آ رہی ہے, یا آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نصوص میں, قرآن و حدیث کے آیات اور احادیث میں جو ہے ظاہری طور پہ ہمیں کسی طرح کا تعارض لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ظاہری طور پہ باتیں جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں. تو جب بھی ایسا ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ کو کیا چیز یاد دلانی ہے کہ یہ دونوں کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے. جب دونوں چیزیں یعنی قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے, سنت بھی اللہ کی طرف سے ہے, تو ان میں کبھی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہوگی. ظاہری طور پہ مجھے ایسا لگ سکتا ہے کہ کانٹرڈکشن ہو, کیوں؟ کیونکہ میرے پاس علم کامل تو نہیں ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان 2 آیت پڑھتا ہے, ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے اتنی کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں, پھر تفسیر پڑھتے ہیں تو بالکل سینس بننے لگتا ہے کہ یار آپ بالکل کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی ہیں. تو پہلے ذہن میں کیا ہے کہ کبھی اس طرح کی کانٹرڈکشن مل رہی ہے اگر, تو ہو سکتا ہے مجھے سمجھ میں نہ آ رہی ہو, اصلاً اس میں تعارض نہیں ہوتا. پھر اگر ظاہری طور پہ تعارض بھی ہے تو اس کو حل کرنے کا جو سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے کہ دونوں احادیث پہ یا دونوں آیات پہ یا احادیث اور آیات پہ جو ہے وہ ایک ساتھ عمل ہو سکے. اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی ایسی انڈرسٹینڈنگ بنانا کہ دونوں کے لیے ہو سکے. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک انڈرسٹینڈنگ اس طرح دیکھ لیں کہ یہ معاملہ ہے نبی کا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ ہے باقی امت کے لیے, تو یہ کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا کہ آیت پہ بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے, آیت بھی صحیح, اپنا معنی بھی صحیح, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی صحیح. لیکن یہ ایک طریقہ ہے, ہر کوئی ہو سکتا ہے اس سے ایگری نہ کرے کیونکہ اس کے دوسرے بھی جوابات دیے گئے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو حفاظت کے لیے کہہ رہے تھے, اس سے تھوڑا سا اگر آپ پہلے آئیں تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ استخلص نفسی انک الیوم لدینا مکین, یعنی مکان مل چکا ہے ان کو. انہوں نے مانگا نہیں ہے کہ مجھے مکان دیا جائے, مکان سے مراد وہ اسپیس, وہ خاص اقتدار جو ہے وہ ڈیزگنیشن مجھے ملے, انہوں نے مانگی نہیں ہے, ان کو مل چکی ہے.
اب جب وہ آپ سمجھ لیں جیسے ہمارے ٹرم سے منسٹری مل چکی ہے تو اب وہ کیا کر رہے ہیں, صرف اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ مجھے کس والے میں جو ہے میں زیادہ سوٹیبل ہوں گا. یعنی اگر اس کو آج کل کے ٹائم سے میں آپ کی کیبنٹ میں تو آ چکا ہوں, میں آپ کی گورنمنٹ میں تو آ چکا ہوں, اب میں اپنے آپ کو جانتا ہوں, آپ مجھے اتنا اچھا جانتے نہیں ہیں, تو نوئنگ مائی سیلف, نوئنگ واٹ کیپیسٹیز آئی ہیو, آپ کے معاملے کو جانتے ہوئے, کیونکہ خواب دیکھا ہے آگے کیا معاملات ہونے والے ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہر کسی کو نہیں ہوگی. مجھے نبی ہونے کی وجہ سے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایک عام شخص کو نہیں ہوگی. تو اب میری اہلیت کو آپ ادھر جو ہے وہ خاص کر دیں. تو ایک تو یہ کہ انہوں نے عمارت کا سوال نہیں کیا, ان کو عمارت مل چکی ہے, اس میں انہوں نے تعین کیا ہے کہ مجھے آپ اس جگہ پہ خاص کر دیں تو میں اس پہ جو ہے وہ سب سے بہترین جو ہے وہ فوکس کر لوں گا. اور اس جگہ یہ غلط نہیں ہے, آپ کسی جگہ پہ آلریڈی اگر ہیڈ ہیں, اب آپ کہتے ہیں یار مجھے آپ نے اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے, میری اسپیشلٹیز ادھر کی طرف ہے, آپ مجھے ادھر کر دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا یہ جو انہوں نے کہا اگر ضرورت ہو, کبھی ضرورت ہو تو ضرورت کے اعتبار سے ایک معاملہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, جہاں پہ انسان کو لگے کہ یہاں پہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے قریب ہے ہی نہیں, یا اس جگہ کا سب سے زیادہ اہل جو ہے وہ میں ہی ہوں. اہل سے مراد اس جگہ کے لیے, اور ایبل کیپیبل, میں ڈیزرونگ جو ہے سب سے زیادہ آبجیکٹیولی میں ہی ہوں. فار ایگزامپل میں نے کوئی خاص علم حاصل کیا ہوا ہے, میں نے مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں, باقی کوئی نہیں ہے, اور وہ معاملہ میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے, آپ کوئی اور ہے اس سے بہتر ہے کہ مجھے جانا چاہیے ورنہ معاملہ خراب ہوگا. تو اگر انسان کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اور ڈیزرونگ ہے نہیں, تو انسان مجبوراً جو ہے اس کو آپٹ کرے. ایک یہ خواہش رکھنا کہ مجھے عمارت مل جائے, مجھے لیڈرشپ مل جائے, اور انکریج کرنا کہ بیٹا بڑے ہو کے جو ہے تم نے کوئی ایسی پوزیشن پہ آنا ہے, ایسی جگہ پہ آنا ہے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص جو یعنی کوانٹٹی, علماء نے یہ نہیں کہا کہ کوانٹٹی سے مراد اسپیسیفک کوانٹٹی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 لوگوں پہ بھی اگر ایک شخص کو عمارت مل جاتی ہے نا, یعنی اس کے انڈر 10 لوگ بھی آ جاتے ہیں, تو آخرت میں قیامت کے دن جو ہے وہ آئے گا بندھا ہوا. اب اس کو یا تو اس کا عدل بچا لے گا یا پھر اس کا ظلم اس کو لے ڈوبے گا. یعنی اگر ذرا سی بھی پوزیشن پہ اس کے پاس عمارت ہے تو اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی آخرت میں اس کا معاملہ جو ہوگا وہ اس پہ اٹکا رہے گا کہ بھائی ان 10 لوگوں کے ساتھ یا جتنے بھی لوگ آپ کے انڈر تھے ان کے ساتھ عدل کر سکے تھے یا نہیں. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اولین صحابہ خلفاء میں سے جو تھے, کسی نے بھی عمارت چاہی نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ میں سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہوں, مجھے خلیفہ بناؤ. انہوں نے کیا کہا تھا, کس کو بناؤ, عمر کو بناؤ, اور ان کو اپوائنٹ کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے, نہیں آپ بنے. اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے خود نہیں کہا تھا کہ مجھے بنایا جائے, ان کو کس نے, ابو بکر نے بنا دیا. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جو معاملہ ہوا کہ انہوں نے 6 کی کمیٹی بنا دی, 6 نے جب ووٹنگ کی تو وہ آپس میں ایسا ہوا کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہوئی, کیونکہ ہر کوئی دوسرے کا کہہ رہا ہے وہ بن جائے. اور صحابہ کا ہمیں ہر جگہ پہ طرز یہی ملتا ہے کہ خلیفہ اگر ان کو کہہ بھی رہا ہے کہ آپ وہاں کے قاضی بن جائے, آپ وہاں کے یہ بن جائے, تو وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے دور رکھیں اس سے, مجھے آپ کیوں میری زندگی جو ہے وہ مشکل کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرز جو ہے ایک مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ اس کو اس طرح کی عمارت کی خواہش نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ صرف پاور کی بات نہیں ہے, یہ ذمہ داری کی بات بھی. اور آپ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی مشہور ہے, عمر رضی اللہ عنہ کے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ وہ رات کو نکل کے جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں رہ گیا میری خلافت کے اس میں جس کی ذمہ داری مجھ پر ہے, اور کوئی اس کا رول, کوئی اس کی زندگی کا کوئی ایسا معاملہ ایسا ہو جس کے بارے میں اللہ کل کو مجھ سے پوچھ لے گا. یہ تھا سینس آف رسپانسبلٹی. ہمارا تو ہم اپنے گھر کے معاملات میں وہ رسپانسبلٹی نہیں شو کر پاتے, اپنی فکر میں ہوتے ہیں, گھر والوں کو بھول جاتے ہیں انسان, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں وہ سینس آف رسپانسبلٹی نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاص کر ہمیں الگ سے سمجھا دیا, بتا دیا کہ اس طرح کی عمارت کی تمنا, اس طرح کی عمارت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے, اسپیشلی وین یو نو کہ کوئی اور جو ہے وہ اس سے زیادہ ڈیزرونگ ہو سکتا ہے یا ہے. تو اب انسان خود اپنے آپ کو دیکھ لے, کیا واقعتاً میرے کانٹیکس میں مجھ سے زیادہ کوئی ڈیزرونگ ہے نہیں کیا, کہ میں خود کھڑا ہو رہا ہوں. باقاعدہ یہاں پہ اسکولوں میں بھی سکھایا جاتا ہے کہ وہ لیڈرشپ, وہ کھڑے ہو, وہ پوزیشن کے لیے ووٹنگ کرنی ہے, جا کے سائر کی طرف مانگنا بھی ہے, ووٹ اپنے قائل بھی کرنا ہے لوگوں کو کہ بھائی جان میں اس سے بہترین ہوں, آپ مجھے برائے مہربانی ووٹ دیں, اور پھر وہ ساری چیزیں کرنا. تو کچھ معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ہمیں کسی اور ڈائریکشن میں لے جاتی ہیں, اور ہمارے معاملات کچھ اتنے اندر روٹ کر بیٹھ چکے ہیں کہ ہمیں ان کا ایک جنرل سینس بھی نہیں, بلکہ اس طرح کی بات کی جائے گی تو وہ لگتا ہے یار آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ہی کیا ہو جائیں, معاف ہو جائیں, بالکل ہی ہم یوزلیس ہو جائیں. لیڈرشپ تو اچھی چیز ہوتی ہے, لیڈرشپ اچھی چیز نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے کہ قوم کے لیڈرز بنے, نہیں چاہتے آپ, سبحان اللہ, خلیفہ بنے, ہر انسان خلیفہ بنے. 6 کتنے مسلمان ہوں گے, کتنے مسلمان ہیں, 6 ارب نہیں, 6 ارب تو دنیا کی آبادی ہے, 1 ارب کے قریب تو مسلمان ہے نا, 2 ارب, بارک اللہ فیک. تو یہ سارے کے سارے جو ہے خلیفہ بنے ہے نا. اور قرآن میں حکم بھی ہے نا جہاں پہ اقیم الصلاۃ, آت الزکاۃ, اور اسی طرح کے خلافت کی تیاری بھی کرنا, اپنی اولاد میں سے ہر کسی کی ٹریننگ کرنا کہ اس نے جو ہے اگلا خلیفہ بننا ہے.
ایسا ہی ہے نا. تو یہ قرآن میں نہیں ہے بھائی, یہ احادیث میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ اے مکہ والو ایسا کرو میرے پر ایمان لاؤ, ہم جو ہے مل کے خلافت قائم کریں گے, ہم اللہ کا نظام جو ہے وہ دنیا پہ قائم کریں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ چلو تم سب جمع ہو جاؤ اور خلافت قائم کرو. دین کی تعلیمات جو ہے وہ ہے, اللہ تعالیٰ خلافت دے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ اللہ تمہیں خلافت دے گا. کیسی دے گا؟ جیسے پہلے والوں کو دی, لیکن آگے کہا کیا کہ تمہارا کرنے کا کیا کام ہے؟ دینہم الذی ارتضی ولیبدلنہم خوفا من بعد خوفہم امنا. کیا کرو؟ یعبدوننی. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے پہلے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ تم عبادت صرف اور صرف میری کر رہے ہو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے. جب آپ اپنی زندگی میں یہ دکھائیں گے اللہ کو, تو اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ آپ کو زندگی میں دکھا دے گا. اور اگر نہیں بھی دکھاتا, کتنے ائمہ ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے, انہوں نے تو نہیں کہا نہیں جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے خیال رکھیں. یہ ووٹنگ وغیرہ کے معاملات کے حوالے سے ابھی اس کو چھوڑیں, یہ پھر ایک تفصیلی بات ہے. میں ایک نہیں, ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی انسان جو ہے گھر میں بھی الرجال قوامون, وہاں پہ بھی آپ ایک لیڈر ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایک یہ جو کانسیپٹ ہمارا ذہن میں بن گیا کہ بس انسان کو لیڈرشپ کی جو پوزیشن ہے اس کو اتنا سگنیفائی کر دینا, اتنا کوئی گلوریس بنا دینا. بھائی ہر کوئی لیڈر ٹیکنیکلی بن نہیں سکتا, کسی نے فالوور بھی تو بننا ہوگا نا. تو ایک اچھا فالوور کیسے ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو کسی نے سکھایا ہے کہ اچھا فالوور کیسے بننا ہے؟ لیڈر تو سکھاتے ہیں, لیڈرشپ تھیوریز بھی ہیں, لیڈر بننے کے لیے یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. ایک اچھا فالوور کیسے بننا ہے, ایک اچھا متبع کیسے بننا ہے؟ اگر ایک امام ہے تو اس کی اتباع کیسے کرنی ہے, پیروی کیسے کرنی ہے؟ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم قوم میں زیادہ لیڈرز ہوں گے یا فالوورز ہوں گے؟ فالوورز ہوں گے, کیونکہ لیڈ ایک شخص کرے گا اور اسلام میں لیڈرشپ ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے, 3-4 نہیں ہوتے. تو وہ جب ہیڈ کر رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کم از کم ایک کو ہیڈ کر رہا ہوگا, کم از کم, اور عام طور پہ ایک سے زیادہ کو ہیڈ کر رہا ہوگا. تو ہمیشہ لیڈرز جو ہیں وہ کم ہوں گے, فالوور زیادہ ہوں گے. تو بجائے اس پہ اتنا فوکس کیا جائے کہ لیڈرشپ تھوڑی فالوورشپ پہ بھی جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے کہ کس طرح ایک انسان جو ہے اچھا فالوور بن سکتا ہے, کس طرح. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ بالکل پیسے ہو کے بس بیٹھے رہیں جو ہو رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے, اللہ عالم. لیکن یہ جو ایکسیسو فوکس دکھتا ہے لیڈرشپ پہ, کھڑے ہونا ہے, عمارت کرنی ہے, تھوڑا سا اس سے دیکھ کے قرآن میں بھی دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں کیا سکھا گیا. مشہور معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آ رہے تھے, ایک صحابی کے ساتھ 2 اور لوگ بھی آ رہے تھے, اور انہوں نے آ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اس طرح کے معاملے میں ایک پوزیشن مانگی. تو نبی وہ صحابی خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ دونوں آپ سے یہ کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہی نہ آتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ ہم یہ معاملات میں جو ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے اس کو ہم جو ہے یہ پوزیشنز نہیں دیتے. Some people even distort the meaning of لا الہ الا اللہ. جی بالکل, کہ یہ جو آپ انشاءاللہ کتاب توحید میں پڑھ رہے ہیں کہ لا حاکم الا اللہ, یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں. پھر کس حوالے سے, کس چیز سے؟ بالکل بالکل نہیں, اس طرح دنیا میں کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی خاص سزا مقرر کی گئی ہو. آخرت میں جیسے ایک وہ خوف والی بات ہے کہ جیسے اس حدیث میں ہے کہ یا تو اس کا عدل جو ہے اس کو بچائے گا یا پھر اس کا ظلم جو ہے اس کو لے ڈوبے گا. تو اس طرح کے کچھ معاملات ہیں. اللہ علیہ کیا عمارت مانگنے میں بھی یہ آئے گا کہ کسی سبجیکٹ کو پڑھانے میں انٹرسٹڈ ہو؟ نہیں, یہ اس طرح کی عمارت میں نہیں آتا. کوئی چیز آپ کسی چیز کے لائق ہیں, آپ کو کوئی چیز چاہیے, آپ اس میں آگے بڑھ کے آپ مانگ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ علیہ جی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, یہی آیت کے کلمات جو ہیں پیچھے ایک بار گزر چکے ہیں. کب گزرے تھے؟ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, آیت نمبر 21 میں دیکھیں کہ جب ان کو خریدا گیا تھا کنویں سے نکال کے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس طرح ہم نے آپ کو زمین میں جو ہے وہ مکان دیا, قرار دیا, جگہ دی. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس طرح سارے معاملات کے بعد اب دیکھیں کس پوزیشن پہ آ گئے, کس ڈیزگنیشن پہ آ گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ دی. یتبوؤ کا مطلب ہوگا رہنا, جگہ بنانا, ٹھکانہ بنانا, منہا اس میں, حیث یشاء جہاں بھی جیسے بھی وہ چاہیں. یعنی ان کو اتنی آسانی ہو گئی تھی کہ یعنی اس ایسی پوزیشن ہو گئی تھی کہ جہاں بھی وہ چاہیں وہ اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں. نصیبو, اصاب یصیبو پہنچانا, ہم دیتے ہیں یا ہم پہنچاتے ہیں, برحمتنا ہماری رحمت سے, من نشاء جسے ہم چاہیں, جسے ہم چاہیں اپنی رحمت سے دنیا میں بھی دکھا دیں, جسے ہم چاہیں اس کے لیے آخرت میں بچا دیں. ولا نضيع, اور ہم نہیں ضائع کرتے, اجر المحسنین احسان کرنے والوں کے اجر کا.
اللہ تعالیٰ کسی نے کسی بھی کیپیسٹی میں احسان کیا ہے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی اور اس نے آپ کی اچھائی کا جواب اچھائی سے نہیں دیا تو آپ کو غصہ اس وقت آنا چاہیے اگر آپ کو اس اچھائی کے ریٹرن کی امید تھی اس شخص سے. اگر اللہ سے امید تھی تو وہ انشاءاللہ اجر ملے گا. آپ نے کسی سے مسکرا کے بات کی، اس نے آپ کو 2 گالیاں سنا دی، تو اگر آپ نے مسکرا کے اس لیے بات کی تھی کہ وہ بھی مجھ سے مسکرا کے بات کرے تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ نے مسکرا کے اس لیے بات کی تھی کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو، تو اس کی 2 گالیوں کے باوجود آپ کا رب آپ سے راضی ہے، بلکہ اور زیادہ اگر آپ اس کی گالیوں پہ صبر کرتے ہیں تو اور زیادہ اجر ہے. اسی طرح اگر آپ گھر میں کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، والدین ہیں، ازواج میں سے کوئی ہے، بھائی بہنوں میں سے کوئی ہے، اور آپ کو اس کا کوئی معاملہ پریشان کرتا ہے، امی اتنی زور سے آواز کیوں لگا دیتی ہیں، میں سونے کے لیے جاتا ہوں امی کو کوئی کام یاد آ جاتا ہے، اور اگر آپ اس معاملے میں صبر اختیار کرتے ہیں، اطاعت گزاری کرتے ہیں، ایک اچھے ساتھی رہتے ہیں اس لیے کہ چلو میں آج ان کا کام کروں گا تو کل یہ بھی میرا کام کر دیں گے، تو پھر یہ دنیا میں ٹٹ فور ٹیٹ چل رہا ہے. لیکن اگر یہ امید ہے کہ میں یہ ایک اچھائی کا کام کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا نضيع اجر المحسنین، پھر آپ کے کسی بھی ایک چھوٹے سے عمل کا بھی جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. یا تو آپ کو اس کا صلہ دنیا میں مل جائے گا یا پھر اس کا آخرت میں جو ہے وہ ضرور ملے گا. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنین کو یاد دلاتا ہے لا اجر الاخرتی، یہ لام کس لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے، کہ یاد رکھو تحقیق اجر الاخرہ، آخرت کا جو اجر ہے وہ کیا ہے؟ خیرن، زیادہ بہتر ہے، للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو تقوی رکھتے ہیں. اگر یہ 2 کریکٹرسٹکس موجود ہیں، ایمان موجود ہے، تقوی موجود ہے، تو واقعتاً انسان کو آخرت میں جو ریوارڈ ہے وہ زیادہ بہتر لگے گا. ان میں سے کوئی بھی چیز لیک کر رہی ہوگی، کہیں تقوی لیک کر رہا ہے، کہیں ایمان لیک کر رہا ہے، تو پھر انسان کی خواہش کیا ہوگی کہ آخرت کو چھوڑو، دنیا کی بات کرو، دنیا میں میرے لیے کیا ہے. کس نے مطلب ہوگا آخرت کا معاملہ بھی ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ملتا رہے نا، تاکہ میری گاڑی تو چلتی رہے، مجھے تو موٹیویشن ملتی رہے، مجھے تو ہمت ملتی رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف اور صرف امید آخرت کی رکھتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. دنیا میں تھوڑے دن مل جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ ختم ہو جائے گا، وہ شخص چلا جائے گا یا تم چلے جاؤ گے، وہ چیز ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آخرت کے اجر کی فکر کرو گے تو وہ جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جا اخوت یوسف، کون آئے؟ اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. کہاں پہ آئے؟ اب یہ چونکہ قحط سالی شروع ہو چکی ہے، جو ان کی تدبیر تھی، پلاننگ کیا تھی کہ 7 سال جو ہے کم کم استعمال کر کے اسٹور زیادہ کرنا ہے، اگلے سال جو مشکل آئیں گے اس میں جو ہے یہ جو اسٹور کیا تھا اب یہ کنزیوم بھی کرنا ہے، لوگوں کو پرووائڈ بھی کرنا ہے. تو اس اعتبار سے کوئی سسٹم ڈیوائس کیا ہوا، جس کے اعتبار سے کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ اب اس جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ معاملات کے سپروائزر ہیں، ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. فدخلوا علیہ، اور وہ کیا ہوئے؟ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، یعنی یوسف علیہ السلام جس جگہ پہ تھے وہاں پہ وہ سب داخل ہوئے. فعرفہم، کس نے پہچانا؟ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ہم، ان کو. اور ان کا کیا حال تھا؟ ہم لہو منکرون، اور وہ کیا تھے؟ وہ انکاری تھے، ناواقف تھے، انہوں نے نہیں پہچانا، بھائیوں نے نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. کیوں؟ مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک ریزن جیسے انہوں نے ذکر کیا، مفسرین نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، عرصے بعد بھائی بھول گئے، اور بھائیوں کے گمان نے بھی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہوں گے، بھول گئے. لیکن یوسف علیہ السلام بھائی پہلے بڑے تھے، پہچانتے بھی تھے، اور ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام نبی تھے، تو اس اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو پہچانا تھا، تو وہ پہچان گئے. ولما، اور جب جہزہم، جہز یجہز تجہیز، تیار کرنا، جہزہم، انہوں نے تیار کروا دیا ان کے لیے، بجہازہم، ان کے سامان کو. جہاز نہیں، مطلب جہاز اردو والا جہاز الگ ہوتا ہے، لیکن اردو میں آپ نے جہیز تو سنا ہو، وہ بھی اسی سے ہے، سامان سے ہے، کہ وہ سامان جو ہے. تو ناجائز کا فتویٰ ہے آپ کے پاس ہے؟ کیا فتویٰ ہے؟ کیا حدیث ہے؟ چلے بتائیے گا انشاءاللہ. اور جب پھر تیار ہو گیا ان کا سامان تو یوسف علیہ السلام نے قال، کہا، ائتونی بأخ لکم من ابیکم، ائتونی، لے آؤ، کس کو؟ بأخ لکم، بھائی تمہارا، لیکن کون سا بھائی؟ من ابیکم، جو تمہارے ابو سے، یعنی کہ وہ تمہاری مدر سیم نہیں ہے، صرف تمہارے ابو جو سیم ہے، اس بھائی کو بھی لے آؤ. الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ انی، بے شک میں، اوفی، پورا کرتا ہوں، وفا کرتا ہوں، الکیلا، یہ جو میزان، ایک دونوں میں ناپنے کی جو چیزیں اس کو میں پورا کرتا ہوں، وانا، اور میں خیر المنزلین، بہترین مہمان نواز ہوں.
منزل کا ٹیکنیکلی مطلب ہوتا ہے اتارنے والا، یعنی جو جس جگہ پہ ہے اس کو وہاں پہ اتارنا. تم ہمارے یہاں پہ مہمان آئے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے کسی طرح کی بھی کسی معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر چیز کو بہترین طریقے سے کروایا ہے، تو میں بہترین جو ہے وہ مہمان نواز ہوں. کیا سوال سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو لے آؤ. اصل میں مفسرین نے کچھ اس اعتبار سے بھی اس کی ایکسپلینیشن کی ہے کہ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ ہر شخص کے اعتبار سے کچھ پورشنز فکس تھا. تو انہوں نے کہا تم یہ بھائی ہو، اپنا ایک بھائی تم نہیں لائے ہو، اس کو بھی لے آؤ تو تمہیں اس کے اعتبار سے بھی مل جائے گا، میں پورا پورا دے رہا ہوں. تو جب تم لوگوں کو پورا دیا ہے تو اس کو بھی پورا دیں گے، اس کو بھی مل جائے گا. یہ چھوٹے بھائی کو لے کے نہیں آئے تھے جی. چھوٹے بھائی کو نہ لانے کی وجہ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بھائیوں سے جو ہے وہ ان اپنے بیٹوں سے ٹرسٹ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد جو ختم ہو گیا تھا، تو اس اعتبار سے انہوں نے بھیجا نہیں. جی جی 2 وائفs تھیں، 2 میں جو یوسف اور ان کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ ایک سے تھے، باقی 10 جو ہے وہ دوسرے سے. یہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ بنیامین جو ہے ان کا کچھ اسرائیلی روایات سے آتا ہے، کوئی ایسی مستند روایت سے ان کا نام اس طرح واضح نہیں ہے. اچھا پہلے تو کہہ دیا کہ ان کو لے آؤ کیونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا معاملہ تمہارے اعتبار سے پورا پورا صحیح ہے، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی سی کیا کیا، ایک وہ کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ اسٹک. تو کیرٹ بھی دکھایا کہ دیکھو تمہیں اور مال مل جائے گا، لیکن ایک اسٹک بھی دکھائی، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم نہیں لاتے فلا کیل لکم، پھر تمہیں جو ہے وہ کچھ نہیں ملے گا عندی میرے پاس سے، ولا تقربونی، اور تم میرے قریب بھی نہیں آ سکو گے. اس میں میرے کا معنی کیسے آیا؟ تقربونی، نون کے نیچے جو کسرہ ہے وہ کس چیز کی علامت ہے کہ یہاں پہ یا موجود ہے انا کا، تقربونی تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، تو یہاں پہ تقربونی تھا، یا کو حذف کر دیا گا، میرے قریب نہیں آ سکو گے. قالو، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ سنراودو، یہ راودہ کا فعل ہمارے پاس چل رہا ہے، ہم کنونس کریں گے، ہم قائل کریں گے، انہو، ان کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں. کس کو قائل کریں گے؟ اباہو، اس کے ابو کو. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم اس معاملے کو کرنا چاہتے ہیں، ہم خود بھی چاہ رہے ہیں ہمیں مال ملے، ہماری اور کیا خواہش ہے، ہم مال چاہ رہے ہیں، ہم کریں گے انشاءاللہ. وقال، اور کہا، کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا. کس کو کہا؟ لفتیانہ، فتن کا ورڈ آپ نے پڑھا ہوا ہے، فتن جوان، اور اس کی جمع ہے فتیان. اپنے جوانوں کو، یعنی جو وہاں پہ خادمین تھے ان کو کہا اجعلو، رکھو. یہاں پہ معنی ہوگا رکھو. میں نے آپ کو بتایا تھا جعل یا جعلو ایک ایسا فعل ہے جو مختلف معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہیں گے؟ رکھ دو. کیا رکھ دو؟ بضاعتہم، ان کا جو ہم نے سامان جو لیا ہے. مفسرین نے کہا کہ طریقہ اس طرح تھا کہ لوگ اپنا کچھ سامان لاتے تھے اور اس کو غلے کے جو عوض جو ہے وہ ٹریڈ کر لیتے تھے. تو جو سامان ان سے ہم نے لیا تھا عوضاً، اس کو ان کے سامان فی رحالہم، ان کی سواریوں میں رکھ دو. ٹھیک ہے، انہوں نے جو سامان اتارا تھا اور ہم سے غلہ لیا تھا، ان کا سامان بھی جو ہے تم اس میں رکھ دو. لعلہم یعرفونہا، کیا ہوگا کہ وہ پہچان جائیں گے اپنے سامان کو. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ انقلبوا لوٹ پلٹ آئیں گے، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف جب وہ لوٹیں گے تو اپنے سامان کو پہچان لیں گے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ کیا کریں؟ یرجعون، رجوع کریں، ہمارے پاس لوٹ جائیں. یوسف علیہ السلام کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں، بھائی کو لے کے آئیں. تو ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں کہ تمہارا سامان بھی تمہیں واپس مل گیا تاکہ تم جلدی واپس آ سکو. سیونگ کی بھی ہے، وہ سیونگ اب لے جا کے کھانے کے لیے ٹریڈ کی جا رہی ہے. اب اگر جو گھر میں سیونگ تھی وہ ساری ٹریڈ کر دی تو اب نیکسٹ سیونگ کرنے میں ٹائم لگے گا. تو اس لیے کیا کہا کہ یہ بھی ان کو لوٹا دو تاکہ ان کے پاس وہ مال واپس آ گیا، وہ واپس آنے میں پھر جلدی کریں گے کہ ہمیں اور جلدی سے مل جائے. اچھا، اب چلیں یہاں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو آیت ہے پھر وہ ابو کے پاس واپس گئے. ایک سوال آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ تو ذکر کیا کہ حفیظ علیم، اور یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے کیا کی؟ زیادہ دے دیا. یہاں پہ انہوں نے معاذ اللہ فیوریٹزم شو کی یا نیپوٹزم شو کی کہ اپنے بھائی آ رہے ہیں تو ان کو تو واپس دے دیا، دوسروں کے ساتھ تو ایسا نہیں کیا. تو کیا جواب دیا جائے گا؟ حکمت تھی، اللہ کا حکم تھا. دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا انسان یعنی عدل اور جسٹس کا تقاضا کرے. اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہوتا جس کو آپ جانتے تھے کہ وہ عدل سے معاملہ لیتا ہوگا ویسے بھی، تو آپ اس سچویشن میں کیا اس کی کوئی اور ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے؟ میں ایک جگہ کام کرتا ہوں، مثال کے طور پہ میں اس ادارے میں کام کرتا ہوں، کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے میرا کوئی رشتہ دار، اور میں یہاں پہ لڑکے کو کہتا ہوں یار ایک کام کرو، چائے لے آؤ ان کے لیے. تو کیا میں اس چائے کے پیسے اپنی جیب سے نہیں دے سکتا؟ کیا دے سکتا ہوں نا. میں ادارے کے، اگر ادارے کا گیسٹ ہے تو میں ادارے کے پیسوں سے دلاؤں گا. لیکن اگر میرا ذاتی پرسنل گیسٹ ہے تو مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا تو میں اپنی جیب سے اس کے اوپر خرچہ کر دوں گا. تو کیا یوسف علیہ السلام ایسی پوزیشن پہ ہے، ایسے مکان پہ ہیں، کیا ان کے پاس اپنے کوئی ایسیٹس ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ اس کی جگہ پہ ٹریڈ کر دیں گے؟ کر سکتے ہیں نا. تو جب ایک عام شخص کے لیے ہم یہ سوچ رکھ سکتے ہیں تو یوسف علیہ السلام تو بالاولیٰ ہے. کیوں انسان انبیاء کے بارے میں ایسی نیگیٹو تھاٹ لائے؟ کیا
یس بالکل یہ پوائنٹس رائے جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ حفیظ علیم کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ معاملہ یہ کہ نیپوٹزم کے جو ہیں وہ کیسز ہیں کہ یہ نہیں ہر معاملہ وہاں پہ تو نہیں ذکر کیا جاتا نا, اور ہر جو ہے ہر شخص جو ہے وہ کرسچن یا جوئش اس سے تو نہیں آتا نا, جو ایتھیسٹک اس سے آتے ہیں یا جو جنرلی بس ریلیجس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں یا قرآن پہ کرٹیسائز کریں گے, وہ کہیں گے کہ آپ ہماری بک سے ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں, دیکھیں آپ کی بکس بھی ایسی باتوں سے بھری ہوئی ہے. تو انسان تھوڑا سا اس اعتبار سے خیال کرے کسی نبی کے بارے میں, اور یہ جنرلی بھی بات ہے نبی کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں انسان اس طرح کی سوچ لانے سے پہلے سوچے بھائی وہ اتنے اچھے لیول پہ تھے کہ لوگوں نے ایسے ایسے معاملات میں بھی ان کی سچائی کی جب گواہی دی ہے, تو ایسے معاملات میں جب انسان دوسروں کے لیے آسانی سے ایکسپلینیشن نکل سکتی ہے کہ اگر انہوں نے کور کر بھی دیا تو وہ کسی اور جگہ سے کور کر دیں گے, یا پھر جس پوزیشن پہ انسان ہوتا ہے اس کے پاس کچھ رائٹس ہوتے ہیں, کچھ الاؤنسز ہوتے ہیں, انہوں نے اس میں سے نکال دیا ہوگا. اگر اتنا خیانت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس وقت لوگ کمپلین کرتے تھے, لیکن کسی نے نہیں کی. بالکل, اور دے بھی لوگوں پر ہیں. آیت نمبر 56 سے پتا چلتا ہے کہ ضرورت کے وقت اپنی کوالٹیز بیان کر سکتے ہیں. جی بالکل, آیت نمبر 55 سے پتا چلتا ہے کہ ضرورت کے وقت اپنی کوالٹیز بیان کی جا سکتی ہیں. کہیں پہ مثال کے طور پہ کہیں جا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب آپ ڈاکٹر ہیں, پوچھیں بھائی کوئی ہے ڈاکٹر, نہیں میں اپنی چیزیں نہیں ظاہر کر سکتا, اس طرح کی بات ہوگی, وہاں پہ لازم ہو جائے گا کہ آپ بتائیں کہ میں ڈاکٹر ہوں اور اس کا جو ہے معاملہ مجھے دیا جائے. صحیح واللہ عالم. لیکن اس کو بالکل مطلقاً کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں کچھ معاملات ہوتے ہیں اس کو تھوڑا بیلنس سے لے کے چلنا. انسان کو کبھی محسوس ہو رہا ہو کہ اس کسی چیز کے بارے میں, مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے نام سے پہلے ڈاکٹر لگا ہوتا ہے, اب اگر ایک شخص کو لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر لکھنے کی وجہ سے میرے اندر تکبر آ رہا ہے, تو اس کو یا تو وہ اپنے تکبر سے فائٹ کرے یا پھر اس ڈاکٹر کو ہٹا دے. ٹھیک ہے, تو اس طرح دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس طرح کی بات بتانے سے میرے اندر کوئی نیگیٹو چیز تو نہیں آ رہی, کوئی اور نیگیٹو پرسپیکٹو تو نہیں آ رہا. اگر اس طرح کا آ رہا ہو تو خیال کر لیا جائے. جی بالکل, اس معاملے میں خیال کرنا چاہیے. کیا صحابہ سے ہمیں ملتا ہے یہ الحاج ابو بکر, الحاج عمر, یہ کیوں ٹائٹلز ہم لگا لیتے ہیں؟ بہت زیادہ حج کرنے والے یا اس طرح ہوتا ہے نا, الحاج بندو خان الحاج, جو لوگ لگا, کبھی لوگ بھی لگا دیتے ہیں, کبھی لوگ بھی لگا دیتے ہیں اور لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی علماء کے ہمیں کبھی کبھی ٹائٹلز میں آخر میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں, اس میں کوئی ایسی حرج بات نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص خود پسند کرتا ہو کہ لوگ مجھے اس سے بلائیں تو اس میں پرابلم ہے. اگر ایک شخص کو نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ الحاج لوگ اس طرح سے کہ بہت زیادہ حج کرنا, تو بھائی انہوں نے کیا حج نہیں کیے تھے, تو صحابہ کے ٹائٹلز میں کیوں نہیں ہمیں ملتا ہے اس طرح؟ اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ انسان ان چیزوں کا اظہار اس طریقے سے کر رہا ہو. نام رکھیں, کنیت رکھیں, اس طرح کی کوئی صفت کے اعتبار سے کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو وہ رکھیں, لیکن اس طرح کے ٹائٹلز خاص کر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ میرے نام کے آگے کیوں نہیں لگایا, ان کے نام کے آگے لگایا تھا. جب کارڈ چھپتے ہیں شادی وغیرہ کے, میرا نام کیوں نہیں آیا تھا؟ تو انسان دیکھے یہ کہیں نہ کہیں کبر کی علامت تو نہیں ہے. اپنے نفس پہ انسان کو کنٹرول ہے یا نہیں ہے؟ کہیں اس کا نفس, شیطان جو ہے بڑھ تو نہیں گیا؟ بالکل, وہ آدھا تو ٹائم لگتا ہے کہ پہلے, اور بیچ میں کہیں کہیں پہ ایسا بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان ٹائٹلز کے بیچ میں نام ہی مس ہو جاتا ہے کہ اصل نام کیا تھا, وہ ٹائٹلز میں اتنا چل رہا ہوتا ہے. تو اگر ایک شخص کو اس طرح کے ٹائٹلز اپنے لیے پسند ہیں تو اس کو جو ہے فکر کرنی چاہیے اس اعتبار سے. شیخ اگر نیک اعمال کرنے میں ریا کا فیکٹر آئے تو جی اس نیکی کے کام کو آپ برقرار رکھیں, اور تکبر کے لیے جو مختلف چیزیں اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, ایسے اعمال کرنا جس سے کبر ٹوٹتا ہے, جیسے لوگوں کی خدمت کرنا, ایسے کام کرنا جو انسان کو پسند نہ ہو, اپنی سوچ سے لڑنا, اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا, قرآن و حدیث سے اپنے آپ کو تذکرہ کرانا, دعائیں پڑھنا. امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے ذریعے اپنا جو کبر ہے اس میں کچھ کمی لائی جا سکتی ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. 62 امرا. نعم.